کمپلیٹ ہے، اس پہ مسلسل بولا جا سکتا ہے. کئی اشیاء اس پہ صرف لبیک یا مہدی پہ ہو سکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے بالکل چھیڑا ایک سکیچ کھنچا ایسے لبیک کے اوپر. ڈیٹیل میں امام کے حالات پہ نہیں گیا. ڈیٹیل پہ جانے کے لیے کم از کم میں تو ایک اسٹوڈنٹ 2 یا 3 اشیاء اور چاہیے کہ جو حالات ہیں امام کی زندگی کے، اور یہ جو 1100 ساڑھے 1100 سال کے جو حالات ہیں، یہ اتنا ضروری ہے دوستو کہ امام کا وجود اور امام سے ہم اپنے آپ کو قریب کرنا، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، ورنہ دنیا آپ کو ختم کر دے گی. دنیا کے جو حالات ہیں، جو امام کے آنے سے پہلے جو حالات ہوں گے، ہر مومن کا ایک امتحان لیا جائے گا. سڈنی کا مومن ہو، میلبرن کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، یا دنیا کے کسی حصے کا ہو. مومن اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، علی والا آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، عزادار حسین کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، تو امتحان کے لیے تیار ہو جائے. کوئی شیعہ یا کوئی مومن، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، امام کے انتظار کے بعد ظہور امام سے پہلے، یہ نہیں کہ امام جیسے انشاءاللہ ظہور کریں گے ہم کو بکے دیں گے فلاورز کا کہ چلو تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، آ گئے، اب تم ہمارے ساتھ زندگی گزارو. نہیں، ایون ظہور کے بعد 25 یا 30 سال تک ہر شیعہ کا امتحان ہے. امام کے ساتھ امام موجود ہے، امام آ گیا، اس کے بعد بھی ہمارا امتحان مسلسل ہوتا رہے گا. کئی جنگیں ہیں بیچ میں جو امام کے ساتھ ہم کو لڑنا ہے. کئی بڑے بڑے بگ وارز ہیں، ایسی بگ وار کہ آج سوچ بھی نہیں سکتا انسان. دجال کے ساتھ جیسے جنگ ہے، سفیانی کے ساتھ جیسے جنگ ہے، یاجوج ماجوج کے ساتھ جیسے جنگ ہے. پھر آخری جنگ جو ہوگی وہ ہمارے فرینڈ کے ساتھ ہوگی، دوست کے ساتھ، جو آج کل ہمارا بہت کلوز فرینڈ ہے نا. سمجھے کون ہے؟ ارے واہ، سب سمجھے گئے. اچھا، یہ بھی بول رہے فرینڈ بولنا، میں وہ فرینڈ بول رہا تو سمجھ رہے، خوش بھی ہو رہے. یس، ہی از آور فرینڈ. وہ ہمارا فرینڈ نہیں ہے. قرآن بول رہا، سورہ یاسین میں اللہ بول رہا، سب سے بڑا دشمن تمہارا ہوئی. بگیسٹ اینیمی جو ہے آپ کا کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان کو ہم نے دوست بنایا، اپنے دشمن کو ہم نے دوست بنا لیا، لیکن وہ ہمارا دوست نہیں. اللہ بول رہا قرآن میں، سورہ یاسین میں بول رہا، عدو مبین، سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا. انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. جو بھی ہم حرکتیں کر رہے ہیں نا، آپ نہیں، ایک بات بول رہا ہوں میں، جو بھی ہم ایکشنز جو ہمارے ہو رہے نا، وہ شیطان کی وجہ سے ہو رہے. ہم شیطان کا ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ بھی جنگ ہے. پیس آئے گا امام کے ظہور کے 25-30 ایئرز کے بعد، جب ٹوٹل شیطانیت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کی وہ روایتیں کہ انسان زمین پہ پیر نہیں رکھے گا بلکہ ہر طرف سبزہ ہو جائے گا. وہ جو روایت ہے اللہ کے رسول کی جنگ خیبر والی، وہ بھی اسی کے لیے. جنگ خیبر جب میرے مولا نے فتح کیا تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم علی کو میرے بعد مان لو تو زمین ساری نعمتوں کو باہر کر دے گی، آسمان سے ساری نعمتیں نیچے آ جائیں گی. لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ نہیں مانو گے. وہ جو روایتیں ہیں کہ نعمتیں آئیں گی، کہ ساری دنیا میں صرف نعمتیں خدا رہیں گی. اس کے بعد یہاں تک کہا گیا کہ حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ یمن سے سیریا تک ایک عورت سونے میں لدی ہوئی اکیلی جائے گی، کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا. اتنا پیس ماحول ہو جائے گا. جتنے زہریلے جانور ہیں ان کا زہر ختم ہو جائے گا. کوئی بھی زہریلے جانور زمین پہ نہیں رہیں گے. دریا پہ، نہر کے اوپر، ایک ہی جگہ پہ شیر بھی پانی پیے گا، بکری بھی پانی پیے گی. نہ شیر بکری کو دیکھے گا، نہ بکری شیر کو دیکھے گا. خوف ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سے ٹوٹل حکومت زمانے کے امام کی آ جائے گی. یہ سب روایتیں ظہور کے بعد کی ہیں. اچھا، میں نے ایک ایک جملے میں پوری باتیں بول دی. ایک ایک جملہ، ایک ایک مجلس ہے. اتنے حالات سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں، اس کے بعد کے حالات کتابوں میں. یہ میری مین ٹاپکس ہے. میں بار بار کہتا ہوں، آئی ایم ریئلی پراؤڈ کہ دنیا میں اس وقت
جہاں جاتا ہوں میرے زمانے کے امام کے اوپر ذکر کرتا ہوں. یہ میرا مشن ہے. میرا مشن ہے کہ ہم ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ اپنے امام کی خدمت تک پہنچے. وہ ہماری کامیابی ہے, وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ آسٹریلیا میں زندگی گزارو, آسٹریلین پاسپورٹ مل گیا, جنت کا پروانہ مل گیا. اب کیا ہے, اب تو ہر دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, وہ پروانہ لو جو تم جنت میں چلے جاؤ. وہ پروانہ آپ کو آسٹریلیا میں بھی ملے گا, امریکہ میں بھی ملے گا, دنیا کے ہر حصے میں مل سکتا. لیکن اس کے لیے you have to do something in your life. زندگی میں کچھ کرنا ہے, زندگی میں اپنے آپ کو بنانا ہے. اب زندگی کا یہ مشن بنا کہ مجھے امام کی آرمی کو جوائن کرنا ہے. مجھے وہ زمانہ دیکھنا ہے جو آپ کے شعور کو, کانشیس کو ہلاتا ہے. یا سار اللہ و اپنا سارے, یا سار اللہ و اپنا سارے, جو زیارت وارثہ اور عاشورہ کے جملے ہیں. میں نے اسی اشیاء میں یہ جملہ کہا تھا, میں ریپیٹ نہیں کر رہا, میں صرف بتا رہا. اپنے کنکلوژن ہے میری مجلس کا, تو میں ایک ایک مجلس کا ایک ایک جملہ دے رہا کہ آپ کے ذہن میں جو بھول گئے وہ آ جائے ذہن میں, کہ ہم اب سار اللہ و اپنا سارے جبھی بھی بولے, یاد کریں کہ پروردگار ہم کو موقع دینا ہے, اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ارے یار مجھے جنگ کے لیے, اب جنگ کے لیے اگر آپ کو کوئی جانا ہے, کوئی جنگ سامنے آپ کے ہے, تو آپ کو اگر جانا ہے, آپ کو پتا ہے کہ مثال کے طور پہ 1 مہینے کے بعد مجھے اس وار فرنٹ پہ جانا ہے, تو آپ 1 مہینے سے تیاری تو کریں گے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ جسٹ آنکھ بند کریں گے نکل کے چلے جائیں گے, اٹھیں گے چلے جائیں گے. نہیں, اس کے لیے آپ پہلے سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا پریپیئر کریں گے. یہ صرف مرد نہیں, عورت بھی, لڑکی بھی, لڑکا بھی, سب پریپیئر کریں گے نا. تو آپ کے لیے, شیعہ کے لیے کہا گیا کہ وہ ہر وقت تیار ہے. زیارت وارثہ روز پڑھے تو روز بولے سار اللہ و اپنا سارے, کہ مولا جملے کو مولا نے رکھ کے یہ بتایا اس لیے کہ جناب مختار نے جنگ کا امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا. 64 یا 65 ہجری میں پورا مختار نامہ ہے. کبھی موقع ملا تو شاید میں مختار نامہ پڑھنے آسٹریلیا ایک دفعہ پھر آؤں اسی رمضان کے بعد, مطلب ایام ازا کے بعد. مجھے بڑا فورس ہے اس کے لیے کہ مختار نامہ آ کے پڑھو. میلبورن والے اور سڈنی میں بھی کچھ لوگ بول رہے, تو بہرحال ابھی میرا پلان نہیں کہ میں آؤں یا نہیں آؤں. 5 مجلسیں پڑھنے آؤں گا تو 5 مجلسیں پڑھنے آؤں گا مختار نامہ. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے 4 سال کے بعد جو سب سے بڑا ریولوشن آیا, سب سے بڑا انقلاب آیا, پہلے سلیمان خزائی نے لے کے آیا, اس کے بعد مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے لا کے چن کے 50,000 کے قریب قاتلان حسین سے بدلہ لیا. زمین سے ان تمام قاتلوں کو ختم کر دیا. کوئی قاتل باقی نہیں رہا. جو امید لے کر آئے تھے کہ جیسا عمر سعد ملک رہ کی اس میں لالچ میں آیا تھا, ملک رہ نہیں ملا. مختار نے چن کے ایک کو ختم کیا. اور عمر سعد کون تھا بتایا آپ کو؟ جناب مختار کا سگا بہنوئی تھا. سگی بہن عمر سعد کی وائف تھی. مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی ریئل اون سسٹر عمر سعد جیسے قاتل کی سگی بہن تھی. ایک بہن عمر سعد کی بیوی تھی, ایک بہن عبداللہ ابن عمر کی بیوی تھی. جب انشاءاللہ مختار نامہ پڑھوں گا تو میں بتاؤں گا اس وقت کہ کیا حالات ہوئیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ہے مختار نامہ, تو میں شاید پڑھنے کے لیے آؤں. ابھی میں نے ڈیٹس کنفرم نہیں کیے. دوبارہ تو مختار نے 64 یا 65 ہجری میں بدلہ لے لیا تھا, چن کے مار دیا تھا. پھر امام 120 ہجری میں زیارت وارثہ کا تحفہ ہم کو دے رہے, زیارت عاشورہ دے رہے. چلے یہ زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ چھٹے امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں, امام نے دیا. چھٹے امام کے زمانے سے پہلے تک زیارت وارثہ نہیں تھی. زیارت وارثہ آئی چھٹے امام کے زمانے میں, کہ جب لوگ مدینہ منورہ سے زیارت کو آئے اور زیارت کر کے واپس گئے تو امام نے پوچھا کیا کیا, تو کہا سلام کیا, ماتم کیا, روئے, تو کہا نہیں ہم زیارت ہے, اس طرح میرے جد کو سلام کرو. تو اس میں امام نے کیوں رکھا یہ جملہ سال اللہ و ابن سارے؟ اسی لیے رکھا کہ ہر دور کا شیعہ پریپیئر ہو اپنے لیے, اپنے آپ میں. ہر دور کا شیعہ تیاری کرے اپنے لیے کہ مجھے امام حسین کا خون کا بدلہ لینا, حسین کے خون کا بدلہ, مولا علی کے خون کا بدلہ لینا, پورے معصومین کے خون کا بدلہ. اب وہ ریونج اسی وقت ہوگا جب امام زمانہ آئیں گے. تو ہم سب کا ایک وار فرنٹ پہ جانا ہے, میدان میں جانا ہے. تو جنگ میں جانے کے لیے جو کنڈیشنز, وہ کنڈیشنز کو ہم فلفل کرتے. مولا کے پاس جنگ میں جانے کے لیے وہ تمام, اس لیے کہ لشکر امام ویسا ہی ترتیب دیا جائے گا جیسا حسین ابن علی نے ترتیب دیا. آپ سمجھے میں کیا بولا؟ جو کربلا کے ساتھی تھے وہ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتے تھے. کربلا کے ساتھی ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے.
کربلا میں جو حسین کے ساتھی تھے نا، ان کا وہ سٹیٹس تھا کہ وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر، معصومین کا ذکر اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے جلسی نہیں کرتے تھے. ان کا سٹیٹس اتنا بڑا، کربلا کے ساتھیوں کا سٹیٹس اتنا بڑا جو سٹیٹس کسی کو نہیں ملا. کل سے جو میری مجلس ہے حیدر صاحب کے پاس، حیدر بابا، وہاں 2 دن کی مجلس ہے لیکن بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. اگر موقع ملا تو ضرور آئیے. میں 7 اور 7:30 بجے بیٹھوں گا ممبر پر. وہاں کی میری ٹاپک ہے مومن امیر المومنین کی نگاہ میں. علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ ہم تو مومن ہیں، لیکن علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ وہ اصل. تو اس میں یہ باتیں آئیں گی. حسین کا جو ساتھی ہے، خالی اس کا سٹیٹس دیکھ لے ایک جملے سے. میں نہیں بول رہا. زمانے کا امام آج مولا حسین کے ساتھیوں کو سلام کرتا ہے شہدائے کربلا میں. شہدائے کربلا میں خاندان اہل بیت کو ہٹا دو. خاندان اہل بیت اگر ہٹ گئے تو اس میں کون کون ہے؟ جان جو غلام ہے چوتھے امام کا، وہب قلبی جو کرسچن ہے، مطلب ایسے لوگ، حبیب ابن مزاحم، زہیر خان، سعید، یہ لوگ خاندان اہل بیت کے لیے ہم جیسے انسان تھے. ان کو چھٹے امام اور چھٹے امام سے لے کے 12ویں امام تک جب ان شہداء کو سلام کرتا تو کیا بول کے سلام کرتا؟ کہ بیبی انتا و امی تبتو. کیا سمجھے؟ بیبی انتا و امی تبتو کے معنی کیا ہے؟ امام زمانہ جان کو، غلام چوتھے امام کو جو کربلا میں شہید ہوا، اس غلام کو مولا سلام کرنے کے اے جان تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. امام کا باپ امام ہے. بیبی انتا و امی تبتو. زیارت شہدائے کربلا کی زیارت دیکھ لیں آپ جا کے. بیبی انتا و امی تبتو، اے جان میرے ماں باپ فدا تیرے اوپر. جان وہ ہے کہ جس کے اوپر حسین فخر کرے کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. یہ میرے جملے. اب دیکھیں سٹیٹس کتنا بڑا. تو امام زمانہ کا لشکر جو ہوگا، اس کی ڈیٹیل وہاں سننا. زمانے کے امام کا جو لشکر ہوگا وہ بالکل کربلا والوں کی طرح ہوگا جیسے حسین کا لشکر. پورے 22 لوگ، عورتیں سیدانیوں کے ساتھ جائیں گی، اس لیے کہ شہزادی زینب بھی واپس آنے والی ہے، بی بی ام کلثوم بھی آئیں گی، جناب رباب، جناب لیلا، جناب ام فروا، یہ پورے کربلا کی جو سیدانیاں تھیں سب آئیں، سب بیویاں آئیں. پورے رجت ہمارا عقیدہ سب واپس آئیں. تو عورتیں ان کے ساتھ شامل ہوں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ یہ بولے کہ میں سندھی میں آرام سے 17 رکعت نماز پڑھ کے اپنی زندگی گزار لوں گا، گزار لو زندگی. اللہ آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، نہ امام دخل دیتا. آپ کو تیار ہونا، آپ کو کرنا. ادروائز ملینز. ایک بات میں یہ روک کے بولوں کہ ایک انسان آج مرتا ہے، برزخ میں کتنے سال رہے گا کوئی بول سکتا؟ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. ریسپانسبل آف مائی ورڈ. میری مدر اسٹیپ ہو رہی، میں 2 دن ہوں سڈنی میں. مجھے ایک روایت بتا دو، خالی ایک روایت بتاؤ. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. ایک آدمی آج مرا، اب اٹھے گا کب؟ قیامت میں اٹھے گا نا، روز محشر میں اٹھایا جائے گا نا. یہ جو پیریڈ ہے کتنے سال کا پیریڈ ہے؟ 1000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، 100,000 years, 1 million years, 1 billion years, 1 trillion years. Nobody knows. Nobody knows. کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں کہ ایک آدمی آج مرا، اس کو سڈنی کے قبرستان میں آپ نے دفن کیا. اب یہ اٹھے گا کب؟ ڈے آف ججمنٹ میں، مالک یوم الدین. تو ڈے آف ججمنٹ میں جب اٹھے گا تو کب ہے ڈے آف ججمنٹ؟ 1000 سال کے بعد؟ 10,000، 1,00,000، 10,00,000، بلین، ٹریلین، کتنے سال؟ کسی کو نہیں معلوم. یہ راز ہے. 1 billion years بھی ہو سکتے، 1 trillion years بھی ہو سکتے. کیوں؟ ابھی یہ نہیں معلوم کہ ظہور امام کب ہے. ظہور کے بعد امام کتنے سال حکومت کریں گے دنیا کے اوپر، وہ ڈیٹ لکھی ہوئی نہیں ہے کہ 100 سال، 200 سال، 500 سال، کچھ نہیں معلوم.
ظہور امام کے بعد ظہور بھی نہیں معلوم، پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ، امام کتنے سال زمین پہ رہیں گے یہ بھی نہیں معلوم۔ امام کے ظہور کے بعد، امام کی حکومت کے بعد امام کی شہادت ہوگی، زمانے کے امام کی شہادت ہوگی۔ ایک عورت پتھر مارے گی میرے مولا کے اوپر، میرے مولا کا سر زخمی ہوگا، اپنے دادا کی طرح 3 دن زخمی رہ کر، مولا علی کی طرح 3 دن زخمی رہ کر میرا مولا شہید ہوگا۔ امام حسین اس سے پہلے آ جائیں گے زمین کے اوپر، واپس آئیں گے مولا سے، ہم سب زیارت کر سکیں۔ امام حسین واپس آنے کے بعد مولا اپنے اس بیٹے کو غسل و کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو خبر میں لٹائیں گے۔ اس کے بعد ایک ایک امام کی واپسی، ایک ایک امام واپس آئے گا، پورے پھر 12 امام کی زمین کے اوپر 12 امام رہیں گے، رسول اللہ واپس آئیں گے، شہزادی کونین واپس آئیں گی۔ یہ رجت ہے، یہ پورے معصومین دنیا میں، اس زمین کے اوپر جو دنیا ہماری ہے نا، اس دنیا میں پھیل جائیں گے، مختلف شہروں میں، مختلف کنٹریز میں، مختلف، اس وقت ٹوٹل اسلام رہے گا۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین وہ ہے، وہ پوری دنیا میں ایک ہی مذہب رہے گا، ایک ہی دین رہے گا، ایک ہی اسلام رہے گا۔ اس وقت لوگ ایک دوسرے سے اتنی ایسی محبت سے، انہیں زمین پہ جنت کا ماحول بن جائے گا۔ وہ پوروں کی حکومت ہے، پورے معصومی، اچھا پورے جو لوگ امام کے انتظار میں زندگی گزار رہے تھے وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم کو بھی موقع ہے کہ ہم بھی اٹھیں گے، ہم بھی مولا کے ساتھ رہ سکتے۔ وہ اتنا اچھا زمانہ آئے گا، آنے والا زمانہ اتنا اچھا ہے، اتنا عجیب پیریڈ ہے، سنہرا زمانہ۔ آپ امیجن کریں خالی، اگر آپ صبح میں مولا حسین کے ساتھ اٹھے تو دوپہر میں آپ جا کے امام حسن کے ساتھ نماز پڑھو، پھر شام کی مغرب کی نماز مولا علی کے ساتھ پڑھو، صبح اگر کھانا کھا رہے حسین کے ساتھ تو شام میں 5 امام کے ساتھ بیٹھو۔ انہیں 14 معصومین کے ساتھ، 13 معصومین کے ساتھ ایک شیعہ زندگی گزار سکتا۔ یہ پورا پیریڈ ختم ہونے کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے، پھر قیامت ہے۔ تو وہ پیریڈ کسی کو نہیں معلوم۔ تو میرا بولنا یہ آخری مجلس میں کہ کوشش یہ کرو کہ اپنی لائف کو چینج کرو گے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ گے، اپنی فکر کو چینج کرو گے، ذہن کو تیار کرو گے اس پیریڈ کے لیے، تو ان چیزوں کو چھوڑو کہ جو تمہارے امام کو پسند نہیں، جو اسلام جس کو حرام کرتا، اسلام جس کو منع کرتا، اگر تم نے چھوڑ دیا اور تمہاری ڈیتھ یہاں پہ سڈنی میں 70 80 90 ایئرز میں ہو گئی، اور 90 ایئرز تک اگر تمہارا امام نہیں آیا تو تم کو جیسی تمہارا بیٹا تم کو خبر میں لٹائے گا، 90 ایئرز کے بعد اگر 91 ایئر میں امام آ گیا تو 91 ایئر میں ایک ہی سال تم خبر میں رہو گے، ایک ہی سال اس اندھیرے میں رہو گے، اور امام کے لشکر میں اٹھا کر تم کو شامل کر دیا جائے گا۔ جب تم شامل ہو جاؤ گے تو اس وقت پورا وہ زمانہ تم دیکھ سکتے۔ اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا، اپنی لائف کو بدلنا۔ دوستو میں بار بار یہ بات بول رہا 10 دن سے کہ چینج لانا لازم ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا لازم ہے کہ جو امام کو پسند نہیں ہے۔ اگر اسلام کی چیزوں کو، آج رمضان کی 27 تاریخ ہو گئی، 2 یا 3 دن باقی ہے، آپ خود انصاف سے بولو کہ یہ 3 دن کے بعد اگر ہم پہلی شوال کو پھر پلٹ کے وہی اپنے زمانے میں چلے جائیں، وہی جیسے تھے ویسے ہی اگر آگے بڑھے تو رمضان کا بھی فائدہ نہیں ہوا، مجلسوں کا بھی فائدہ نہیں ہوا، یہ فاسٹنگ میں بھی کچھ نہیں ملا، اللہ کی بارگاہ میں شب قدر رات بھر دعا مانگنے سے بھی کچھ نہیں ملا۔ چینج لاؤ، ان چیزوں کو پرومس کرو۔ آج پھر مجھے خوشی ہوئی، پھر مجھے بتایا گیا آج وہی ہزارے کے کچھ مومنین نے کہ ان کے فیملیز میں سب سے بڑی چیز، کیوں کہہ رہا میں میوزک میوزک میوزک؟ آپ بولیں گے میوزک کا پیچھا اٹھا دیا، میں نے نہیں اٹھایا، یہ ایمان کی ٹاپک ہی ایسی ہے۔ دجال جب آئے گا، دجال کے اوپر سب کو پتا ہے نا کہ ظہور امام کے بعد جو تیسرا ہمارے پاس فتنہ ہوگا، جس کے ساتھ جنگ ہوگی، ایک عظیم جنگ ہے دجال کے ساتھ۔ ایک طرف امام زمانہ کا لشکر ہے، ایک طرف دجال کا لشکر ہے، اس کے درمیان میں جو جنگ ہوگی، یہ جنگ کا دجال کا جو مین ویپن ہے، دجال کا جو مین ہتھیار ہے، دجال کا جو مین اٹریکشن ہے، دجال جو کھینچے گا اپنی طرف لوگوں کو، وہ اپنی آرمی کو جو بڑھائے گا وہ میوزک کے ذریعے بڑھائے گا۔ آپ کتابوں میں دیکھ لو، یہی کہا گیا کہ میوزک اس کا مین ویپن ہوگا۔ جو میوزک کو پسند کرتے ہیں دنیا میں، وہ دجال آنے کے بعد اس کے لشکر کو خود بخود چلے جائیں گے۔ امام کا لشکر تیار ہے، آرمی امام کی تیار ہے، 60 70 سال
الجل بول بول کے زندگی گزاری، لیکن 70 ایئرس کے بعد میوزک بھی نہیں چھوڑی اور امام کے لیے بھی لبیک کہتے رہے. ادھر امام آیا، ادھر دجال آیا، تو لشکر امام کا بھی ہے، ہم لشکر امام میں ہیں، لیکن میوزک اتنی پسند ہے ہم کو کہ میوزک کی آواز کے ساتھ ایک دفعہ دجال کے لشکر میں چلے گئے. اگر اب امام کی تلوار جس میں لگے گی پھر اس کو بخشش نہیں ہوگی. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. میوزک کو چھوڑو، یہ رمضان میں یہ گفٹ دے دو 29 رمضان تک، یہ آج ہی دے دو اس امام کو، دے دو کہ ہم آپ کے خاطر اللہ کی محبت میں اس کو چھوڑ دیتے. گھروں سے ہم چیزوں کو نکالو جو شیطان کی چیزیں. میوزک میں اگر تمہارا بچہ پڑھ رہا تو اس کے ذہن میں بھی صرف میوزک ہو جائے گا، پھر وہ امام کا لشکر میں کبھی جوائن نہیں کرے گا. پھر لبیک یا مہدی بولنے سے فائدہ نہیں. یہ بیماری ایک ڈیزیز کینسر ہے. کینسر پھیلتا ہے اپنی فیملیز میں، شادیوں میں. جو میوزک اس کو بھی بند کرو. لوگ کہتے ہیں مولانا میوزک کے ساتھ اگر ہم نے گانے چھوڑ دیے تو قوالی تو سن سکتے ہیں. قوالی اور حرام ہے. اب اس سے زیادہ ظلم اور کیا کرو گے مولا علی کے اوپر کہ تبلے کے اوپر علی علی کر رہے ہو. میں کیا بولا دوستو؟ ہارمونیم پہ علی علی کر رہے ہو. مجھے کہا مولانا وہ تو مولا کی شان میں ہے قوالی. کیا مطلب مولا کی شان میں قوالی؟ تبلے اور ہارمونیم پہ ذکر علی نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے مجلس آج کی سخت ہوگی، لیکن یہ ممبر کا حق ہے. حق ممبر ہے. پورے سڈنی میں ایک بھی بدل جائے انشاءاللہ آج کی مجلس کے بعد تو میں کامیاب ہو گیا. میں کامیاب ہوں گا الحمدللہ. یہ اشیاء سے یہ ریولوشن تو آیا سڈنی میں الحمدللہ. میں ان فیملیز کو سیلوٹ کرتا. سڈنی کی میری آواز وہ لوگ اندر سن رہے. ان فیملیز کو، میری ماں بہنوں کو میں سیلوٹ کر رہا کہ جنہوں نے 100 گانوں کو ریز کیا، ڈیلیٹ کیا ہے اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے آئی پیڈ سے اور اپنے ٹیلی فون سے. لیکن قوالی کے بارے میں بھی بول رہا. قوالی نہیں ہے جائز ہمارے پاس. یہ تبلے پہ علی علی نہیں ہوتا، ہارمونیم پہ علی علی نہیں ہوتا. مولا علی کا نام اس سے بڑا ظلم ہم اور کیا کریں گے. قوالیوں کو بھی بند کرو. کوئی بہترین پاکستان میں پڑھنے والے، سو واٹ پڑھنے والے یار، سو واٹ. یہ دیکھو وہی ٹائم تم منقبت کسی شاعر کی سنو. آپ کے پاس اتنے شعرا ہے ماشاءاللہ، اتنے شعرا ان کی منقبتیں سنیں. لیکن قوالی، میوزک یہ حرام ہے. قرآن کہہ رہا حرام ہے. غنا حرام ہے. میں تھوڑی کہہ رہا، حدیث تھوڑی ہے، قرآن ہے. اللہ نے اس کو حرام کیا. جب اللہ نے حرام کیا تو شیعوں نے جائز کیسے کر دیا؟ ہم نے اپنے گھروں میں اس کو جائز کیسے کیا؟ پھر لبیک یا مہدی کیسے ہوگا؟ پھر امام کے لشکر میں جائیں گے کیسے؟ تو میری خواہش ہے کہ یہ چیزوں کو بند کرو. یہ بند ہو جائیں گی تو خود بخود آپ لبیک یا مہدی تک جائیں گے، خود بخود آپ پہنچیں. دوسری چیز، امام کے اوپر، امام سے ملنے کا طریقوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے رزق حلال. میں نے رزق حلال میں بہت بولا ہے. کئی واقعات پڑھے اسی سڈنی میں واقعات کو ریپیٹ نہیں کرا. رزق حلال سب یہاں پہ رزق حلال کماتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی کسی بار میں یا کوئی ایسی آرگنائزیشن میں کام نہیں کرتا کہ جہاں کا رزق حرام ہے. وہ تو مجھے پتا ہے کہ کوئی ایسی جگہوں پہ کام نہیں کرتا اپنے بچے. فائن، ویری گڈ. سب کا رزق حلال ہے، سب کا رزق حلال ہے. لیکن آپ اس حلال رزق کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے کیسے؟ کیا آپ حق زہرا دے رہے ہیں؟ میں ایک بات یا پہلی آخری مجلس میں روک کے بولتا، ابھی 2 دن ہوں سڈنی میں انشاءاللہ، 3 دن. جب تک
حق زہرا نہیں دو گے. میرا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیتا. اگر تم حق زہرا دینے لگے خمس تو تمہارا رزق حلال ہے. خمس وہ چیز جو خمس دیتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں رہتا. یہ وعدہ امام کا ہے. اب امام سے آپ بولیں گے خمس سے زمانے کے امام سے کیا ریلیشن ہے؟ اب آپ سنو, سب سے بڑا ریلیشن جو ہے خمس کا اور زمانے کے امام کا کیا ہے. میں نے آخری مجلس کے لیے میں دوسری یا تیسری مجلس میں بولنا چاہ رہا تھا, میں نہیں بول سکا. تو آخری مجلس میں اپنی مورل ریسپانسبلٹی سمجھتا کہ ورنہ زمانے کے امام کے سامنے میرا جو ہے میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتا. میں امام کو بولنا چاہتا کہ مولا میں نے آپ کے حق کا بتا دیا, میں نے حجت کو تمام کر دیا. ایک بات میں روک کے بولتا سب کے سامنے, ویری 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 کلیئر میسج, کہ کوئی یہ نہیں سمجھے سڈنی میں کہ میں آیا ہوں خمس میں بات کرنے کے لیے. میرے قریب $1 لے کے نہیں آنا. میرے لیے خمس کا $1 سانپ اور بچھو ہے. مجھے کوئی حق نہیں ہے $1 لینے کا. میں الحمدللہ الحمدللہ ممبر سے بول رہا, میں خمس دیتا ہوں, میں خمس لے نہیں سکتا. میں خمس دیتا الحمدللہ, میرے مولا کا کرم, کوئی بڑا کام نہیں کرتا, واجب ہے. میں خمس دیتا ہوں, میں خمس لے نہیں سکتا. $1 بھی میں کسی کا خمس لے نہیں سکتا. کوئی اگر لائے گا بھی $1 تو میں واپس کروں, اس لیے کہ وہ $1 بھی میرے لیے سانپ اور بچھو ہے. میں لے نہیں سکتا, میرے لیے سانپ ہے. آپ بھروں گا پیٹ. میں آپ جس کو دیتے سڈنی میں دو, آسٹریلیا میں, پاکستان میں, انڈیا میں, آپ جس کو دیتے دو. میں بولوں گا بھی نہیں اس کو دو یا اس کو دو. میں ریکمنڈ بھی نہیں کرتا, ذمہ داری لیتا ہی نہیں. میں وہ مولوی نہیں ہوں. مولا نے مجھے بہت دیا الحمدللہ, ممبر سے بول رہا, ممبر سے بول رہا. مولا نے, امام زمانہ نے, بی بی نے مجھے بہت دیا ہے, بہت دیا. مولا کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. مولا نے بہت دیا. میں $1 کسی کا نہیں لے سکتا خمس کا, اس لیے کہ میرے کو حق ہی نہیں. آپ جس کو دیتے سڈنی میں دو, جس کو دیتے جان دیتے دو, مجھے کوئی مطلب نہیں اس سے, لیکن دو. میں صرف یہ بول رہا کہ دو, میں یہ نہیں بول رہا کس کو دو. جہاں دیتے دو, میرے قریب لے کے نہیں آنا. اب سنو, اب میں اس لیے کہ خمس کے اوپر کوئی نہیں بولتا, میں ایک ہی مولوی ہوں, ڈٹ کے بولتا ہوں, اس لیے کہ لیتا نہیں ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے, مولا نے بہت دیا, جو جس کو دیتے دو تم پاکستان میں, لیکن دو. کیوں دو؟ یہ حق کا امام زمانہ ہے. اگر تم خمس دو گے, میں ممبر سے بول رہا, میرے جملے نہیں, پھر میرے مولا کے جملے, خمس دو گے, امام تم سے ملے گا, تمہارے پاس آئے گا, تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرے گا. وہ ابھی واقعہ سنا تھا. محمد آل محمد, میں عورتوں کو بول رہا ہوں, میری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں, میں بچوں کو, آپ یقین کرو یہ ریولوشن آنا ہے. جو اچھا آپ لوگ بولتے ہیں, آپ کسی سے پوچھو پوری دنیا, اس لیے میں ہر جگہ بولتا ہوں, اس کو ڈرتا نہیں, اس لیے لیتا نہیں ہوں, میں بالکل کھل کے بولتا ہوں. تو مجھے یہ گلوبل یہ پرابلم ہے. آپ کسی سے بات کرو, یہاں پہ بھی بات کرو, پلیز غور سے سنو, میری بہت امپورٹنٹ مجلس ہے, آخری مجلس ہے اس سلسلے کی. I want change. آپ دنیا میں کسی کو بولے بھائی تم خمس دیتے ہو, ارے مولانا بچتے ہی نہیں ہے. آپ کسی سے بات کرو کہ بھائی تم خمس نکالتے ہو, ارے مولانا بچتے نہیں ہے, ڈیپس میں پڑا ہوا, مارٹگیجز پڑے ہوئے, ایک پیسہ نہیں بچتا, کہاں سے دیں گے؟ ہم دینا چاہتے لیکن بچتا ہی نہیں. سیریز آ رہے, موویز دیکھ رہے, پارٹیز میں جا رہے, ایسے ایسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھا رہے, کوئی چیز کی فکر نہیں, لیکن مولانا بچتا ہی $1 نہیں. میں نے کہا کبھی نہیں بچے گا. ایک چیز سنو, اب سنو, خمس $1,00,000 کا نام نہیں ہے. خمس $1,00,000 $100,000 کا نام خمس نہیں ہے. خمس $10 کا نام بھی ہے, $1 کا نام بھی ہے. $1 میں نے پوچھا بھائی تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس سیونگ, پلیز غور سے سنے, تمہارے پاس سیونگ نہیں ہے, تمہارے پاس بچتا نہیں سال میں,
پورے سال میں پورے 365 ڈیز میں تمہارے پاس پیسے نہیں بچتے. میں نے کہا پورے 365 ڈیز میں میں اس یوتھ کو بول رہا سڈنی کے, میں بڑوں کو نہیں بول رہا, بڑے دیتے ہوں گے, میں یوتھ کو بول رہا جو جنہوں نے نیا کیریئر اپنا سٹارٹ کیا, جو کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہی وہ لڑکیاں اور وہ لڑکوں سے بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا, میں بڑوں کو نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا کہ تم پورے سال میں تم بولتے بچتا نہیں, کیا 365 ڈیز میں تم $10 نہیں بچا سکتے؟ 365 دن پورے سال میں, کیا تمہارے پاس سال بھر میں $10 تم سیو نہیں کرتے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ $10 نہیں بچاتے تم, $10 نہیں بچا رہے. اگر تمہارے پاس سال بھر میں $10 بچ گئے تو خمس اس میں صرف $2 نکلا. تم نے وہ $2 نہیں نکالے, سال بھر کی نمازوں کو قبول کرائے, سال بھر کی عبادتوں کو قبول کرائے. $2 سال بھر کی عبادتیں. اب کیا بولوں اس سے زیادہ؟ کیا $10 نہیں بچاتے سال بھر میں؟ یہ میں اپنے لیے بول رہا, میں تمہارے پیسے کو پاک کرنا حق فاطمہ ہے. سب سے پہلے ڈیٹ فکس کرو. مثال کے طور پہ 27 رمضان 2014, آج 27 رمضان 2014 تمہارا کیلنڈر ایئر شروع ہوا. 26 شعبان نیکسٹ ایئر 2015 چیک کرو 365 ڈیز میں. مثال کے طور پہ تم نے 365 دن میں $50,000 کمائے, $50,000. اس میں تم نے پورے سال بھر میں $50,000 تم نے ارن کیے. اس کے بعد $49,000 تم نے حلال خرچہ کر دیا سال بھر. بیوی کے کپڑے بنائے, بیوی کو زیور بنایا, جویلری بنائی, گھر کے مارگیجز دیے, اور اچھی ریسٹورانٹ میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہے, جا کے کھایا. اس کے بعد بیگ میں کپڑے بنائے, گھر میں کلر کیا, گاڑی خریدی, ٹی وی بڑا لے لیا, مطلب سب جو کچھ نیسیسری ہے لائف کی سب لے لیا. کوئی بات نہیں, گھر کے لیے نا اپنے حلال خرچہ. $50,000 سال بھر میں کمایا. $49,000 26 رمضان تک 2015 تک آپ نے حلال خرچہ کیا. جیسے ہی 26 رمضان آئی, آپ چیک کر لیں اپنا کہ 50,000 میں سے 49,000 میں نے حلال خرچہ کیا, بچا کتنا؟ $1,000. وہ $1,000 میں سے صرف $200 خمس کے نکال دو, صرف $200 نہیں نکالا, پورا سال کی عبادتیں قبول کروا دی, پورے سجدے قبول ہو گئے, ساری شب قدر قبول ہو گئی, ساری عزاداری قبول ہو گئی. آپ انصاف سے بولو کہ ہم حق زہرا نہیں دے رہے اور جا کے بول رہے مولا یہ آپ کے لیے. اور ایک چیز یاد رکھو, جو خون دیتا اس کا اکاؤنٹ مائنس کبھی نہیں ہوتا. بیلنس بینک میں تمہارا اکاؤنٹ ہمیشہ پلس ہوگا. یہ میں گارنٹی سے بول رہا, چھٹے امام کا جملہ کہ تم یہ سال جو خمس نکالو گے آئندہ سال دگنا نکالو گے, اس کے بعد پھر ڈبل نکالو گے, پھر ڈبل نکالو گے. ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ چند سالوں میں ملینر بنا دے گا امام تم. محمد آل محمد. ایک چیز اور کی, پیسے کا معاملہ آیا تو آواز بھی بیٹھ گئی, زبان بھی نہیں کھل رہی. میں نے جان بوجھ کے یہ ٹاپک کو آخری مجلس میں روکا تھا. پہلی مجلس میں بول دیتا تو بولتے او تو جانا ہی نہیں ہے بھائی, پیسے کا معاملہ ہے. میں نے اپنے کراؤڈ کو پکڑ کے رکھنا تھا مجھے, اس لیے میں نے آخری مجلس کے لیے رکھا. ہم بھی جو ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی نہیں, گھاٹ گھاٹ کا کھانا کھایا ہوں, گھاٹ گھاٹ کے لوگوں سے ملا ہوں. الحمدللہ مومنین کی زیارت کے, دنیا کا ہر مومن سے میری زیارت, اللہ کا شکر ہے, ہر مولا کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی. نہیں سوال, اچھا پیسے کا معاملہ ہے تو قرآن کا سوال ہو رہا. یہ کوئی نہیں پوچھا کہ بابا دوسری چیزوں میں کیوں نہیں ہو رہا سوال. نماز کا اتنا آیا, شراب کا اتنا آیا,
گانے کا یا گانے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہے کہ قرآن میں آیت کا ہے؟ وہ تو ہماری روح کی غذا ہے. ویری گڈ. پیسے کو میں اپنے لیے بول رہا ہوں, میں نے تو پہلی بات کلیئر کر دی. جس کو دیتے تھے جان دیتے تھے, مجھ سے کیا مطلب ہے؟ میرے قریب $1 لے کے مت آؤ. میں پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا کہ کون کتنا دے رہا, مجھے معلوم ہی نہیں. مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے مسئلہ بولنا ہے ممبر سے, دیٹس آل. آپ جان دیتے تو کل میں بول سکتا ہوں امام کو کہ مولا اتنا بڑا مجمع سڈنی میں مجھے ملا, میں آپ کی ٹاپک میں پڑھ رہا تھا, میں نے آپ کے حق کو ادا کر دیا. دیکھیں دوستو, ہر انسان چاہتا ہے کہ مجلس میں خوب واہ 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 آپ سے لے کے مجھے کچھ کرنا ہے یا امام سے لینا ہے. میرا مولا واہ واہ کرے, میرا مولا واہ واہ کرے نا, وہ اصل بات ہے نا. مولا واہ واہ کریں گے تو وہ جیت ہے میری, وہ کامیابی ہے. مجمع کی واہ واہ نہیں چاہیے مجھے, بیوی کی خوشی چاہیے. یہ خزانہ ہے. میرا مطلب خدا نہ خاصا یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی خبز نہیں تھا, سب دیتے ہوں گے. جو نہیں دیتا اس کے لیے بول رہا ہوں. جو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا بامبے کا. بامبے میں ماشاءاللہ 12 سال سے میں رضوی کالج کا عرصہ پڑھا, بینڈرا میں رضوی بلڈر والا عرصہ, جو سب سے بڑا عرصہ. وہ خیسر باغ 5 عرصے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بامبے میں, پہلے دن 50 بندی سے. رضوی کالج میں سے 6 سال پہلے استقبال امام زمانہ میں مدرس پڑھاتا تھا کہ ہاؤ ٹو ویلکم اوور امام. یہ میری ٹاپک تھی. یہاں لبیک کیا میں دیے, وہاں کی ہاؤ ٹو ویلکم اوور امام. 5-6 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 7 سال پرانی بات. میں نے یہی جملہ وہاں کہا تھا کہ میرے قریب $1 لے کے نہیں آنا, میں کویت سے آ رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے مولا نے بہت دیا, آپ جس کو دیتے تو بامبے. یہی جملہ بولا تھا. تو مجلس کے بعد ایک بامبے کا بہت بڑا بزنس مین, تاجر, بہت سیٹ, بامبے کا سیٹ, لکڑی کا کاروبار تھا اس کا, ٹمبر مرچنٹ. بامبے کا سیٹ مطلب بہت ٹمبر مرچنٹ. مجلس کے بعد ہم ممبر کے بعد وہاں ایک چھوٹا سا روم ہے, وہاں رضوی صاحب اور سب بیٹھتے ہیں, ہم لوگ چائے پی رہے تھے. وہ آیا آگے کہنے لگا مولانا, میں نے کہا تھا میں کل بولوں گا لیکن ابھی بتا دینا کہ $1 لے کے میرے قریب نہیں آنا, جس کو تم دیتے جو بامبے میں دنیا میں جاتے تھے, لیکن ہے ٹاپک پہ میں بولوں گا. تو اب سنا مجمع, تو سیٹ آیا آ کے اسے کہنے لگا مولانا I'm really happy کہ کوئی اتنی گٹس کے ساتھ کوئی بولا ہے اس کے. اب میری زندگی کا ایک واقعہ سنو. یہ واقعہ میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے. ایک عبرت, ایک میسیج ہے, ایک یقین ہے کہ what is خمس, ایک موٹیویشن ہوتا ہے اس واقعے کے بعد. اس کی زندگی ٹمبر مرچنٹ ہے بامبے کا, لکڑی کا کاروبار. اب وہ اپنا واقعہ سنا رہا 25-30 سال پرانا, انہیں 70s کا واقعہ سنا رہا بامبے کا. یہ ہو کے بھی 30-40 سال. اس نے کہا کہ پورے ٹمبر مارکیٹ میں, لکڑی کے بازار میں, صبح مجھے فون آیا. اس زمانے میں فون بھی بہت کم تھے, لینڈ لائنز ہوتی تھی. فون آیا کہ لکڑی کے بازار میں آگ لگ گئی. لکڑی کے بازار میں آگ لگنا مطلب 10-15 منٹ میں پورا مال صاف, کروڑوں روپے کا مال رکھا ہوا. بولا کہ جتنے سیٹ تھے, جتنے لوگ تھے, ہندو اور اہل سنت کے مسلمان, سب دوڑنے لگے, بھاگنے لگے. اس زمانے میں اتنے چیزیں بھی نہیں تھی. اس کے بعد فون آیا جلدی چلو بازار میں آگ لگی. اس نے کہا میں بڑا ریلیکس. تو دوسرے جو میرے دوست تھے کاروبار والے, ان لوگوں نے کہا تم پریشان نہیں ہو رہا, آگ لگ گئی, کروڑوں کا مال جل جائے گا. اس نے کہا نہیں, میں نے اپنے مال کو انشور کرا لیا, میرا مال انشور ہے. پلیز یار غور سے سننا, خاموشی سے نہیں سن. دیکھیے مال کا معاملہ میں آپ سے مانگ نہیں رہا بابا, میں آپ کو بول رہا ہوں امام کو سن. مولانا نے دیا ہے مجھے, الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. اس نے کہا نہیں میرے مال کو میں نے انشورنس کرا لیا. تو ان لوگوں نے کہا انشورنس تو میرا ہمارا بھی ہے. تو کہا نہیں, جو تمہارا انشورنس ہے وہ الگ ہے, میرا الگ ہے, میرا الگ ہے. کہتا ہے میں جیسا روز تیار ہوتا تھا, نہا دھو کے تیار ہو کے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو, اور میں آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے مارکیٹ میں گیا. جب جیسے میں بازار پہنچا, اتنا بڑا بازار تھا بامبے کا, پتہ چلا آگ وہاں سے شروع ہوئی. چلتے چلتے اس کا جو مال تھا, اس کی جو دکان تھی, وہاں تک آگ پہنچتے پہنچتے فائر فائٹرز آ گئے اور انہوں نے پوری آگ کو پٹ آف کر دیا. یہ کہتا ہے کہ میرے مال, اب سنو بڑی امپورٹنٹ بات, میرے مال کو کہتا ہے مولانا 5 یا 10% نقصان ہوا. وہ تپش سے, ہیٹ سے لکڑی کا کلر بدل گیا. 5-10% میرا نقصان ہے, 90% میرا مال انٹیکٹ تھا. ایک
نقصان نہیں ہوا میرے, کوئی لکڑی جلی نہیں, لیکن وہ تپش تھی, ہیٹ کی جو ہیٹ تھی اس سے کلر بدل گیا, جس سے میرا 5-10% نقصان ہوا. اس کے بعد کہتا ہے مولانا یہ جو 10% کا بھی نقصان, اب پلیز غور سے سننا, 10% کا بھی جو نقصان ہوا نا وہ میری غلطی سے ہوا. پوچھا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا شاید میرے کیلکولیشن میں خمس کے کوئی غلطی ہوگی کہ میں نے برابر نہیں دیا. کیا بات بولا, اس کا یقین دیکھو, یقین دیکھو. وہ کہتا ہے اگر میں نے دے دیا تو پھر نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ضامن امام ہو جاتا. تو پلیز میری خواہش ہے کہ خمس دو, جتنا بنتا دو, لیکن دو آپ خمس. ڈیٹ پہلے فکس کرو. عورت جو بیوی میں, عورتوں کو بول رہا, اپنے ہسبینڈ سے ہر ڈیمانڈ پورا کروا لیتے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ عورتیں کرواتی نہیں کرواتی, لیکن میں بات بول رہا کہ مجھے یہ چاہیے. ہسبینڈ بیچارہ کچھ بول ہی نہیں سکتا. سڈنی کا مومن 10 دن سے دیکھ رہا, بڑا شریف, بولتا ہی نہیں, منہ میں زبان ہی نہیں. ہر خواہش تو پورا کروا لے رہی ہو, تو یہ بھی تو بولو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہ آپ خمس دیجئے, اس لیے کہ اگر تم خمس نہیں دے رہے, مثال کے طور پہ تم ہیڈ آف دی فیملی ہو, تمہاری بیوی ہاؤس وائف ہے, تمہارے بچے, تم اگر خمس نہیں دے رہے اور تم اپنی بیوی کو حرام کھلا رہے, تم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے, اگر بچہ بگڑا تو اب ذمہ دار باپ ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ, حرام مت کھلا. اب دیکھ, خمس دینے سے امام راضی, پوری مدی سے خمس پہ ہوگی, میں روک رہا بات کو. خمس دینے سے امام راضی کیسے ہوتا؟ اور ایک چیز یاد رکھو, اتنی برکت ہوتی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کا بینک بیلنس کہاں سے کہاں چلے جاتا. مائنس ہوتا ہی, کبھی نہیں گھبرانا. اگر 1 لاکھ خمس بنتا تو 1 لاکھ نکال دو ڈالر. تم آج 1 لاکھ نکالو گے, 1 سال کے اندر مولا چھٹے امام کا جملہ جس کو دشمن نے سازت کا, وہ امام کہتا کہ دگنا ہو جائے گا. نیکسٹ ایئر تم 2 لاکھ نکالو گے, اس کا مطلب اتنا پروفٹ ہوگا کہ 2 لاکھ نکالو, پھر اس کے بعد 4 لاکھ نکالو. اتنا بڑا برکت دیکھو. خمس نکالنے سے امام سے کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے. مشہد مقدس سے 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر پہ ایک چھوٹا شہر ہے مشہور, نیشاپور کے نام سے. نیشاپور وہ شہر ہے ایران کا, مولا کا, جہاں غریب امام کے خدمگاہ ہے. ہر زائر نیشاپور جاتا ہے. مولا ہم کو پھر نصیب کرے زیارت, غریب امام کی زیارت جلد سے جلد نصیب کرے, اور بیوی کی زیارت بھی نصیب کرے. غریب امام کی زیارت اور بیوی کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بہت بڑی زیارت ہے, مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ضرور جاؤ, غریب امام کی زیارت کو ضرور جاؤ, بہت بڑی زیارت ہے. یہ وہ امام ہے کہ جس کا وعدہ ہے کہ میں 3 دفعہ آ کر میرے زائر سے ملاقات کروں گا, اور تینوں سخت ترین لمحات ہوں گے. جب ملک الموت آئے گا اس کے پاس, میں اس وقت آ کے اس کی مدد کروں گا. پہلی رات خبر میں آؤں گا اس سے ملنے, اور روز محشر جب وہ اپنے اعمال نامے کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو اس وقت آ کے میں اس سے ملاقات کروں گا. 3 وعدے امام کے, کسی امام کا وعدہ نہیں ہے, یہ اس امام کا وعدہ ہے. تو جب زائر نیشاپور آپ جائیں, نیشاپور میں جیسی انٹر ہو, ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں بیچ میں چھوٹا سا. راؤنڈ اباؤٹ کے سامنے رائٹ پہ ایک بہت بڑا ٹوم ہے, بہت بڑا, ایک روزہ بنا ہوا. نیشاپور میں جیسی انٹر ہوتے, راؤنڈ اباؤٹ ہے, راؤنڈ اباؤٹ کے سامنے ایک بہت بڑا ٹوم رائٹ سائڈ پہ بنا مقبرہ, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی شتیتا کنیز مسمنہ جعفر. نام یاد رکھیں, بی بی شتیتا, کوئی امامزادی نہیں ہے, کنیز ہے. لکھا ہوا ہے بی بی شتیتا کنیز مسمنہ جعفر. یہ کون ہے بی بی شتیتا؟ اتنا بڑا مزار آج نیشاپور میں ان کا ہے. آپ کو معلوم ہے بی بی کون؟ 7ویں امام کا زمانہ. امام یہ نیشاپور میں رہتے تھے. اس زمانے میں ہارون رشید کا زمانہ, سخت ترین ظلم کا زمانہ. ہارون رشید کے زمانے میں کے نام اپنے آپ کو شیعہ نہیں بول سکتے, لیکن لوگ خمس دیتے تھے, 7ویں امام کے پاس بھجواتے تھے. ایک آدمی نیشاپور سے سال میں جاتا تھا, سب کے خمس کو کلیکٹ کرتا تھا, کلیکٹ کر کے جاتا تھا, جا کے مولا کو دیتا تھا. تو یہ باہر کھڑی ہوئی تھی اپنے گھر کے, تو وہاں پہ جو ہے یہ شخص اونٹ پہ سامان رکھ کے جا رہا تھا. اس نے روکا, روک کے اس سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں. امام کا خمس لے کے جا رہا, تو کہا ہاں. تو کہا 2 منٹ ٹھہر جا, میرے پاس بھی میرا خمس ہے, میں امام کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں. وہ ٹھہر گیا, یہ گئی اندر. گھر میں جا کے کیا کیا معلوم؟ اتنا کپڑا, میری طرف دیکھیں پلیز, ایک پارچہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, پارچہ پیس آف کلوتھ,
لایا, لا کے دیا, دے کے کہا کہ جا کر میرے مولا کو سلام بولنا, ختم موسی بولنا اور مولا کو یہ میرا خمس دینا. اس نے کہا لوگوں نے 50,000 دینار, تومان, لاکھوں دینار دیا, اتنا پیسہ دیا, تو یہ کپڑا دے رہی, شرم آتی تجھے؟ اس نے کہا میرا خمس ہی اتنا بنتا ہے, جتنا خمس بنتا ہے اتنا دے رہی میں, لیکن میں خمس دے جا میرے مولا کو دے. اس نے لیا, لے کے سامان کے نیچے رکھ دیا. یہ گیا مکہ, مدینے گیا, مدینے میں جا کے مولا کے پاس پہنچ کے اتنی بڑی لسٹ نکال کے مولا کو دیا. مولا فلاں سیٹ نے 2 لاکھ دینار, فلاں اس نے 5 لاکھ دینار, کسی نے 50,000, کسی نے 10,000, کسی نے 20,000, اتنی بڑی لسٹ دی. دیکھے بولے مولا یہ پوری لسٹ ہے لوگوں کے خمس کی, اور یہ پیسہ ہے, یہ آپ کی امانت ہے. مولا نے لسٹ دیکھی, لسٹ کو بازو رکھا, مال کو بازو رکھا. یہ کہا میری وہ کنیز کا پارچہ کہاں ہے, وہ کپڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا I'm sorry. گیا نیچے لا کے امام کو دیا, امام نے پورے پیسے کو بازو رکھ دیا. یہ مت سمجھو کہ امام کو پیسے کی ضرورت ہے. جو کائنات کا مالک ہے ہمارے زمانے کے امام کو ضرورت نہیں ہے. تم شکر ادا کرو کہ تمہارے پیسے کو لے کے حلال کرنا, پاک کرنا تمہارے پیسے کو. یہ مت سمجھو کہ مولا کو پیسے کی ضرورت ہے. مولا کو کیا پیسے کی ضرورت ہوگی جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو. زمانے کے امام کی ٹھوکر میں کائنات ہے. علی کا بیٹا دور کا علی ہے, مولا کو نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ امام نے کہا وہ پارچہ کہاں ہے؟ وہ گیا نیچے فوراً جا کے اونٹ میں سے لا کے کپڑے کو دیا. امام تھا ایک ایک جملے کا ذمہ دار. اٹھا, امام اٹھے, اندر جا کے اپنے کفن کے اندر اس کو پارچے کو رکھا. اس کے بعد ایک کپڑا پھاڑ کے اس کو کپڑا دیا. 30 دینار اس آدمی کو دیے. جا کے کہا میری کنیز شتیتا کو یہ کپڑا دے دینا, اس کے کفن میں رکھنا, یہ 30 دینار اس کو دے دینا. اس سے بولنا کہ ہم نے اس کے خمس کو قبول کر لیا, ہم نے اس کے خمس کو قبول کر لیا, اور یہ جو میں پیسے دے رہا اس کی زندگی میں بڑے آرام سے گزریں گے, اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اور اس کے بعد فلاں تاریخ تک اس کا انتقال ہوگا. اگر انتقال ہو جائے تو اس کی میت کو تیار کرنا, غسل و کفن دے کے جنازے کو تیار کرنا, نماز ہم آ کے پڑھیں گے. کون بول رہا ہے اپنے دور کا امام زمانہ؟ یہ گیا جا کے دیا. شتیتا اللہ کا شکر ادا کیا, 2 رکعت نماز پڑھی کہ مولا آپ نے میری اتنی عزت دی. کپڑا رکھ لیا, پیسے لے لیے. 1 مہینہ یا 17 دن کے بعد اس بیوی کا انتقال ہوا, بیوی شتیتا کا انتقال ہوا. غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار کر کے رکھ دیا. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید 7ویں امام آئے. دیکھا کہ سامنے سے گرد کا غبار اٹھا, نقاب پوش گھوڑے پہ آئے. آگے مولا نے نقاب کو الٹا, دیکھا کہ مصعب بن جعفر آئے. آگے امام نے بی بی شتیتا کی نماز پڑھائی. نماز پڑھا, جنازے کی نماز, کسی نے نہیں پڑھائی, امام نے نماز پڑھائی مدینے سے آ کے. نماز پڑھا کر امام پلٹے. لوگوں نے کہا مولا کیا آپ ادھر سے پاس ہو رہے تھے؟ کہا نہیں, یہ ہمارے حق کو ادا کرتی تھی, اس لیے اب ہمارے اوپر اس کا حق ہے. آپ امیجن کریں جس کی نماز امام زمانہ پڑھائے, اس کا کیا حال ہوگا؟ زمانے کے امام کے بارے میں بھی یہی کہ وہ امام ہر کی نماز جنازہ میں جاتا ہے جو مومن, جو ان کے حق کو ادا کرتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت صحیح ہو جائے تو خمس کو ضرور دو. خمس ہمارے اوپر لازم, ہماری گردن کے اوپر حق فاطمہ ہے. $1 بنتا, $5 بنتے, $100 بنتے, اس میں بےمانی نہیں کرنا. اس میں یہ نہیں جیسے ٹیکسز میں جا کر سی پی اے کو بولتے اس کو کٹ کرو, اس کو کٹ کرو, اس کو کٹ کرو. سب معلوم ہے, 16 سال سے آ رہا بابا امریکہ کو. مجھے معلوم ہے کہ کون سی اپریل میں اور سپٹمبر میں جو ڈیٹس وہاں کی USA کی ڈیٹس, یہاں کی ڈیٹس مجھے نہیں معلوم. اپریل اور سپٹمبر میں کوئی سی پی اے ملتا ہی نہیں آپ کو. اتنا بیزی, اس میں کٹ کراؤ, اس میں کٹ کراؤ, اس میں کٹ کراؤ, اور پھر آپ اتنا ٹیکس دے دو. لیکن کیسا ریلیجیسلی دیتے ہیں یہاں پہ؟ کیوں لیتے ہیں ریلیجیسلی؟ میں منع نہیں کرا, ضرور دو. جس ملک پر رہتے اس کے قانون کو اپنا, قانون کو فالو کرو. یہ اسلام ہے, پورا دو, ایک ایک پیسہ دو. اس لیے کہ تم ان کو بتاؤ کہ مسلمان جو ہے وہ آنیسٹ ہے, شیعہ آنیسٹ ہے, ضرور دو ٹیکس. لیکن میں آپ کو ایک بات سناؤں, شکاگو میں 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ایک جگہ مجلس سے رات میں 1 بجے ہم لوگ جا رہے تھے. مجلس کے بعد ایک جگہ کوشچن آنسر سیشن تھا گھر میں, اور ہمارے ساتھ تو یہ کہ جب جاتے تو کہیں نہ کہیں چلتے رہتا. گھر جا کے دعوت تھی, کھانا تھا, اور اس کے بعد سیشن تھا. رات میں 1 بجے جو میں جن کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, جو میرے ہوسٹ تھے, ان کے ساتھ میں گاڑی میں جا رہا. تو رات میں 1 بجے مین روڈ سے پھر ہم لوگ ان کے لین کی طرف مڑے.
5 یا 6 کلومیٹر بالکل ایک اسمال نیرو روڈ تھی, اس میں ہم کو جانا تھا. اندھیرا, اتنے بڑے بڑے جھاڑ, اندھیرا بالکل ڈارک, بالکل پچ ڈارک جس کو بول سکتے, خالی گاڑی کی لائٹ چل رہی. چلتے چلتے اس نے اس اندھیرے میں گاڑی کو روک دیا. میں تو گھبرا گیا, گاڑی کو روک دیا, ہر طرف اندھیرا. 1 سیکنڈ کے لیے روکا, ادھر ادھر دیکھا, پھر چلا. میں نے کہا بھائی خیر تو ہے. کیوں روکا آپ نے اتنے رات کو, 1 بجے رات کو؟ کہا مولانا یہاں اسٹاپ کی سائن تھی. میں نے کہا اسٹاپ کی سائن, واٹ ڈو یو مین اسٹاپ کی سائن؟ تو کہا مولانا یہاں پہ اسٹاپ کی سائن ہے, دیکھو وہ اسٹاپ کی سائن. جب اسٹاپ کی سائن ہوتی تو آپ کو رکنا لازم. میں نے کہا بابا دن میں روکتے یا رات میں 1 بجے کون ہے یہاں پہ؟ کہا نہیں, کہیں چھپے ہوئے کاپس بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ چھپے ہوئے ہوں گے اور فوراً ٹکٹ دیں گے. میں نے کہا لے لینا ٹکٹ. تو کہا ٹکٹ لے لینا, ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی, انشورنس بڑھ جائے گا, پوائنٹس کم ہو جائیں گے. میں نے کہا ویری گڈ, مجھے تو پوائنٹ مل گیا ممبر پہ بولنے کا. میں نے جا کے ممبر سے کہا کل رات میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ رات میں 1 بجے جبکہ کوئی کاپ بیٹھا ہوا نہیں ہے سامنے, ڈر اتنا ہے کہ میرا اعمال نامہ خراب نہ ہو جائے. میں نے کہا دیکھ رہا کوئی نہیں, معلوم ہے میں دیکھ رہا کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ, صرف اس لیے کہ اعمال نامہ کریڈیبلٹی خراب نہ ہو جائے. میں نے کہا کاپ سے ڈر رہے, اس سے نہیں ڈر رہے جس کو نیند آتی نہ اونگ آتی. وہ تمہارے امام سے نہیں ڈرتے, وہ بھی جو 24/7 تمہیں دیکھ رہا. وہاں پہ مال ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو, who cares؟ دنیا میں صحیح رہے. اگر دنیا میں تم صحیح رہنا چاہتے تو پہلے اپنے پی آر کو امام سے اسٹرانگ کرو. امام راضی ہو جائے گا تو تمہاری ہر کام صحیح ہو جائے گا. یہ کوشش کرو کہ تمہارا کام جو کچھ مل رہا وہ امام کے صدقے میں ملے. دوبارہ صلوات پڑھ لیں محمد وآل ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بابا سے. اس لیے کہ دوستو یہ اب میں خود سے نہیں بولا, بس بول دیا میں خود سے. آپ کو جس کو دینا ہے دے دیں آپ, لیکن اپنے مال کو حلال کر لینا. رزق حلال کھاؤ, رزق حلال کھاؤ گے تو امام کے سے تم کلوز ہوگے. رزق حلال کھاؤ گے تو تم لشکر امام میں جا سکتے ہو. ان چیزوں کو چھوڑو گے کہ جو چیزیں امام تم کو پسند نہیں کرتا, اسی کے بعد تم وہاں جاؤ گے. اگر ان چیزوں کے ساتھ تم یہ سمجھ رہے کہ تم امام کے قریب ہو جاؤ گے, کبھی نہیں ہوگے قریب, کبھی جا ہی نہیں سکتا انسان. وہی انسان قریب ہوتا جو امام کی باتوں پہ عمل کرتا. وہ انسان قریب ہوتا امام سے کہ جو امام کے احکامات پہ عمل کرتا اور یقین اپنے امام پہ پیدا کرتا. یقین, اب ایک یقین کا ایک مشہور واقعہ میں سنا دوں, اس کے بعد میں ظہور تک لے کے آتا. ظہور تک اس لیے, ظہور سے پہلے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ واقعے کے بعد پھر آپ کا ایک موٹیویشن آپ کے دل میں پیدا ہوگا. جب میں ظہور کے حالات پڑھوں گا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی. میں وہ خواہش چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں وہ خواہش پیدا ہو کہ ظہور سے پہلے حالات کیسے, وہ ابھی اس واقعے کے بعد. کیوں؟ یہ واقعے میں امام کے اوپر یقین کیسے رکھنا, امام کیسے مدد کر سکتا تم کو سڈنی میں آ کے, وہ سننا. یہ اس کے بعد آپ کا ایک واقعہ, مشہور واقعہ ہے, تاریخ کا بہت فیمس انسیڈنٹ, بحرین کا ہے. گلف میں ایک امیریٹ ہے, چھوٹا سا بحرین, جو سعودی عربیہ کے بالکل قریب ہے, ویری کلوز ٹو سعودی عربیہ. تہران سے وہ کاسوے بنا ہوا ہے, 45 منٹس میں بحرین پہنچ جائے. ایک چھوٹا سا امیریٹ. آج اس بحرین میں 90% شیعہ, 80% شیعہ, 80% مولا کے. میں وہاں گیا تھا سے 7-8 سال پہلے اپنی مجلسوں کو ریکارڈ کرانے زہرا چینل کے اوپر. تو میں 27 سے 28 ذیلحج کو گیا تو پورا شہر سیاہ پوش ہو رہا تھا, آرچز لگ رہے تھے یہ. لیکن میں جس زمانے کا یہ واقعہ ہوا, یہ 200 سال پرانا ہے, بہت مشہور, آپ نے بھی سنا ہو. یہ جب ہوا تھا جب بحرین میں صرف 10,000 شیعہ تھے, 10,000 شیعہ تھے, 20%. اب پورے دشمن اہل بیت تھے. برٹش کالونی تھی بحرین اس وقت, پورے آدھی دنیا میں برٹش امپائر تھا, بحرین میں بھی برٹش کالونی. بحرین میں کوئن کا ایک واسرائے رہتا تھا, اس کے جو منسٹرز تھے وہ پورے دشمن اہل بیت تھے. اس زمانے کا واقعہ, بڑا مشہور واقعہ, میں اس کو شارٹ کر کے پیش کر رہا ہوں. اس واقعہ آپ نے آدھا تو سنا ہوا, لیکن لاسٹ پارٹ جو امام کا جملہ, ایک ہی جملہ امام کا, وہ پوری میری 10 مجلسوں کو بھول جاؤ, لیکن اس جملے کو یاد رکھو. اب جو میں بولنے والا ہوں امام کا جملہ, سیئنگ امام,
کہ امام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, امام کیا چاہتا ہم سے. اس کے بعد پھر ظہور کے لیے آپ خود موٹیویٹ ہوں گے, آپ خود تیار ہوں گے, آپ میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں وہ وقت دوں. بحرین کا یہ مشہور واقعہ انار والا واقعہ, مشہور انار جانتے ہیں نا, سب انڈیا پاکستان کے بیٹھے ہوئے, انار والا واقعہ. بحرین میں جو کنگ کی طرف سے, کوئن کی طرف سے وائسرائے تھا, اس کا ایک منسٹر تھا دشمن احمد. اس نے صبح صبح کیا کیا, 4 5 6 انار لے کر آیا, لا کے دربار میں اس وائسرائے, برٹش وائسرائے کا انوائے جو تھا, برٹش انوائے, اس کو دیا, جو کنٹرول کر رہا تھا پورے بحرین شہر پہ. شیعہ بالکل ایک پاکٹ میں تھوڑے سے لوگ ہیں, لا کے انار دیتا ہے, انار بتاتا ہے, وہ انار 5 6 انار ہے, لیکن انار کے اوپر 4 خلیفہ کے نام لکھے, میرے مولا کا نام نمبر 4 پہ, پہلے وہ 3 کے نام ایمباس کرے, لکھے پین سے لکھے ہوئے نہیں, ایمباس کرے, جیسے جھاڑ پہ آئے کہ دیکھنے میں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایمباس کرے ہوئے نام جھاڑ میں پیدا ہو. اسے لا کے دیا, رکھ کے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے یہ نام آئے جھاڑ کے اوپر, یہ انار کے اوپر نام آئے ہیں, اور مولا کا نام 4 نمبر پہ. یہ شیعوں کو بلا کے پوچھو کہ تم علی کو 4 کیوں مانو یا نہ, تو اس کا جواب دو. وہ برٹش پہلے سے بیوقوف. تو انہوں نے کیا کیا, ہمارے شیعہ علماء کو بلایا, جس میں محمد ابن علی, ان کا بہت بڑا مزار ہے بحرین میں, ان کو ابو رمانہ کہتے ہیں. وہاں پہ بحرین میں محمد ابن علی نہیں بولتے, ابو رمانہ کے باب, انار کے باب, ابو رمانہ کے نام سے مشہور ہے. اور پورا عرب ان کے پاس جاتا ہے. ایک عظیم پرسنالٹی 200 ایئرس پہلے, ایسی پرسنالٹی جس سے امام سے ایسے ملاقات ہوئی. اب سنو کہ امام سے ملاقات, ڈسکشن ہوا, باقاعدہ ڈسکشن امام سے. یہ ابو رمانہ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی, اتنا پائس آدمی, اتنا پائس آدمی, نہ گانے سنتا, نہ شیف کرتا, نہ جھوٹ بولتا, نہ غیبت کرتا. جو کچھ بولنا تھا میں نے 9 دن کی باتیں 1 دن میں بول دی. بچے سے زیادہ کیا بولوں دوستوں. آپ بولیں گے پیچھا جلدی ختم کرو مجلس, 10 دن کے بعد اب سکون مل جائے گا. نہیں, حامد بغراوی چلا جائے یہاں سے, سکون مل جائے گا. چل آپ پڑھے محمد وآل محمد. اجل فرجم سلو ہو رہا, زور سے بولنا. انشاءاللہ میرا مولا جلد سے جلد آپ کی مرادوں کو پورا کرے انشاءاللہ. جو جو حاجات کو لے کر یہ آخری مجلس میں آپ 10 دن سے آ رہے, آئے مولا ایک ایک حاجت کو آپ کی پورا کرے انشاءاللہ. آپ کے روزوں کو قبول کرے, ہمارے مرحومین کو معاف کر دے, اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بہرحال اس نے ابو محمد ابن علی کو بلوایا دربار میں, اور کچھ علماء پہنچے. اس نے وہ وائسرائے نے انار سامنے رکھ دیا, رکھ کے کہا اس کا جواب دو. اب جواب کیا دیں گے؟ انار کے اوپر مولا کا نام 4 نمبر پہ, پہلے وہ نام. کہا I need the answer. تم علی کو کیسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بلا فصل مانتے. کہا بلا فصل کیسے مانتے؟ اللہ جھاڑ میں یہ پھل دے رہا جس میں علی کا نام 4 نمبر پہ. انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ تو کہا نہیں, تم اب اس کا جواب دو, آنسر دو. اگر تم آنسر نہیں کرو گے تو تم کو علی کو چوتھا ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں پاسبل, وہ حکومت کنڈم ہے. اس نے کہا اگر تم نہیں مانو گے, جواب دو گے پراپر آنسر, تو تمہاری جان چھوڑ دوں گا. اگر تم آنسر نہیں کرو گے, تو اگر چوتھا نہیں مانو گے, تو میں سارے شیعوں کو ختم کر دوں گا. کنڈم کچھ نہیں بول سکتا. اب یہ گھبرا گئے کہ یا ایمان کو بیچو یا گردنوں میں تلوار چلوا لو, پورے بچے ذبح ہو جائیں گے, ہم ذبح ہو جائیں گے. انہوں نے پورے دربار میں پورے علماء ساتھ, انہوں نے کہا اچھا بھائی تو ایسا کر, ابھی آنسر کہاں سے لاؤ, ہم کو 3 دن کا ٹائم دے. Give us 3 days time. تو بولا رائٹ نا جواب دو, میں رائٹ نا کیسے دوں گا؟ Give us 3 days time. اسے کہا چلو میں 3 دن کا ٹائم دیا. اب یہ واپس آئے, غور سے سنیں, اب یہ واپس آئے اپنے پورے شیعہ محلے میں, امام بارگاہ میں جمع ہوئے سب, پورے عورت مرد بچے سب جمع, 10,000 آدمی. اب ڈسکس کیا کہ ہم کیا کریں, اب جواب کیسے لائے. سب کی یہ رائے ہوئی کہ ڈیزرٹ میں جاؤ اور امام زمانہ کو پکارو, اور امام زمانہ اس مسئلے کو حل کریں گے. پورے بستی میں یہ عورتیں مرد بچے سب ڈیسائیڈ ہو کہ جتنے بڑے لڑکیاں لڑکے عورت مرد سب روزہ رہیں گے. 8-10 سال, 10,000 کی آبادی, پورے 3 دن ہم روزہ رکھیں گے, 3 دن کا ٹائم دو. اور 10,000 آدمی میں سے 3 آدمی کو چنا گیا جس میں محمد ابن علی تھے. رات بھر جا کے صحرا میں ڈیزرٹ میں استغاثہ امام زمانہ کریں گے. میں بتاتا کون سا استغاثہ ہوگا. استغاثہ کریں گے,
اس کے بعد استغاثے کے بعد امام آئیں گے تو امام کو حل پوچھیں گے، ورنہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہلے دن آدمی گیا، رات بھر عبادت کرتا، استغاثہ کرتا، فجر کی نماز ہو گئی، نماز پڑھا، سورج نکل گیا، شہر میں آیا، سب انتظار میں، کیا وہ ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی، ایک دن کم ہو گیا۔ آپ سوچو کہ حالات کیسے ٹائٹ ہو گئے تھے، زندگی میں 2 دن رہ گئے پوروں کے، دوسرے دن دوسرے آدمی گئے، رات بھر عبادت، واپس آئے، سب پورا شہر پوچھتا کیا ہوا، ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں۔ اب تو عالم یہ ہوا، سب تڑپ گئے کہ اب ایک دن کل گردنوں پہ تلوار چلے گی یا ایمان کو بیچنا۔ دوستوں میں بڑی آسانی سے پڑھا اور آپ سن رہے، آپ ان کے دلوں کی حالت دیکھو کیا ہوں گی اس وقت، بچوں کی حالات کیا ہوں گی کہ پریشان چیخے مار کے، اب تک زبان سے اب تک دل سے بول رہے مولا پلیز ہیلپ کرو، مولا پلیز۔ اب محمد ابن علی ابو رمانہ گئے صحرا، اب ان کی تڑپ جیسی جیسی وقت گزر رہا، جواب نہیں مل رہا، رات ختم ہو رہی، اب تڑپتے جا رہے، چیخے مار رہے، پوری رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی۔ صبح فجر کا جو ستارہ ہوتا وہ ستارہ آسمان پہ آ گیا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ چیخے مار رہے کہ میرے مولا اگر آپ ہیں تو کیوں نہیں آ رہے، جتنی دعائیں جتنے استغاثے سب ہوں، تڑپ کے روئے جا رہے، جنگل ہے، صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اکیلا آدمی چیخے مار کے رو رہا، مولا 10,000 آدمی کے گلے کٹ جائیں گے، مولا ہم ایمان کو بیچنا پڑ، آپ آ کے اس کا جواب دیتا ہوں، میرے پاس صبح میں مجھے جا کے اس کو جواب دینا ہے۔ بس یہ تڑپتے جاتے کہتے ہیں، ابو رمانہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بالکل نماز فجر کا کچھ لمحے پہلے یا کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا ایک جوان، خوبصورت حسین جوان سامنے سے میرے گزرتے رکا، رک کے پلٹ کے کہا کہ تو کس کو پکار رہا، کیا پرابلم ہے تیرا؟ تو ابو رمانہ نے کہا آپ جائیے یہاں سے، میں اپنے امام کو پکار، میں اپنے امام کا آواز دے رہا، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ جائیے۔ تو انہوں نے پلٹ کے کہا میں تیرا امام ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ میرے امام ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، امام خود جانتا کہ میں کیوں آیا۔ آپ اگر امام ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا۔ تو وہ امام تھے، امام نے پلٹ کے کہا ابو رمانہ، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، ابو رمانہ 1 گھنٹے کی مجلس ہو رہی، ابو رمانہ تو جا صبح میں دربار میں اس انگریز کے جا کر امام کے جملے سنے، پلیز غور سے سننا، میں بڑی محنت سے پڑھ رہا، جملے سنے۔ امام کہتے ہیں کہ جا انگریز کے دربار میں اس وزیر کے کفر کو، لفظ کفر استعمال کیا، اس وزیر کے کفر کو ظاہر کر دے۔ کیسے ظاہر کر؟ اس کا جواب تو دربار میں نہیں دینا، بلکہ اس وائسرائے کو، اس انوائے کو، برٹش کو اور اس وزیر کو، سب کو لے کے اس وزیر کے گھر جانا، وزیر کا گھر فلاں مقام پہ، گھر جانا۔ اب دیکھو امام نقشہ کیسے بتا، گھر جانا، جیسے ہی تو گھر میں انٹر ہوگا، مثال کے طور پہ گیٹ ہے، گیٹ میں تو انٹر ہو رہا، رائٹ سائڈ پہ سیڑھیاں ہیں، سٹیپس ہے، زینہ ہے، اس زینے پہ چڑھنا، زینے پہ چڑھے گا، لیفٹ سائڈ پہ مڑنا، الٹے ہاتھ کی طرف، لیفٹ سائڈ پہ مڑنا، وہاں پہ ایک روم ہے، اس روم میں تو انٹر ہونا۔ جیسے ہی تو روم میں انٹر ہوگا، سامنے ایک کبرڈ رکھا ہوا ہے رائٹ پہ، اس کبرڈ کو کھولنا، کھول کے نیچے کچھ سانچے رکھے ہوئے، وہ سانچوں کو نکالنا اور اس کو بتانا، انوائے کو بتانا کہ سانچوں کے اندر جو ہے یہ نام اس طرح لکھے ہوئے اور اوپر سے لکھے ہوئے، تو جب انار چھوٹے ہوتے یہ سانچوں کو پنا دیتا، جب انار بڑھنے لگتے تو اس پہ یہ امپریشن آتا اور آتے یہ انار کے اوپر یہ نام آئے۔ اس طرح جا کے اس وزیر کے کفر کو ظاہر کر دینا۔ جب پورا ابو رمانہ نے سن لیا، سن کے کہا مولا اگر یہ بتانا تھا تو آپ فرسٹ ڈے آ کے کیوں نہیں بتائے؟ یہ بتانا تھا آپ کو، پلیز غور سے سنو، یہ بتانا ہی تھا تو پہلے دن آگے بتا دیتے۔ آپ کو معلوم ہے 3 دن سے ہماری حالت کیا تھی، 3 دن سے ہم کتنا پریشان تھے، پلیز غور سے سنیں، 3 دن سے ہم کتنے پریشان تھے، کتنا رو رہے تھے، ہمارے بچوں کی حالت کیا۔ آپ کو جواب دینا تھا، یہ آنسر کرنا تھا تو فرسٹ ڈے کیوں نہیں بتایا؟ تو امام نے پلٹ کے کہا کہ ابو رمانہ اس میں غلطی میری نہیں ہے، تیری ہے۔ اس نے کہا میری کیا غلطی ہے مولا، ہماری کیا غلطی ہے؟ تو امام نے پلٹ کے کہا کہ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ تو نے 3 دن کی مہلت مانگی کیوں؟ کیا تجھ کو ہماری ذات پہ یقین نہیں تھا؟ اگر تو 1 لمحے کی مہلت مانگتا ہم دوسرے لمحے میں آگے مدد کرتے۔ محمد آل محمد
امام کہتا تم ایک لمحے کی مانتا تو میں دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کروں. تو یہ اگر یقین جب تک نہیں آئے گا صحیح وجہ سے امام کے لشکر کو نہیں جوائن کر سکتے. یہ کوشش کرو کہ امام کے لشکر میں جوائن امام سے کلوز ہونے کے لیے اپنے بلیف کو اور بلیف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نماز شب، یقین کو اسٹرانگ کرنے کے لیے نماز شب. اب آپ سنو آغا خمینی کا ایک واقعہ. یقین کیا ہے؟ جب انقلاب آیا، ریولوشن آیا، ریولوشن 2 یا 3 سال کے بعد آغا رضا گل پیگانی، آغا عراقی، آغا بہجت، بڑے اس زمانے کے تمام ٹاپ مرجع. ایران میں انٹرنل کو ہو گیا تھا. ایئر فورس پوری اس کے شیطان بزرگ جو ہے نا، آپ جانتے ہیں شیطان بزرگ کو نہیں، میں نام نہیں لیتا، میں جاتا ہوں وہاں پہ. شیطان بزرگ نے کیا کیا تھا؟ انٹرنل کو کر دیا تھا ایئر فورس کو کہ پائلٹس کو خرید لیا. انٹرنل کو ہو گیا پورے اس ملک میں. کیا ان لوگوں کا یہ پلان پورا ہے کہ ہم آغا کو اٹھائیں گے، سیف جگہ پہ لے جا کے مار دیں گے اور شاہ کو واپس لا دیں گے، شاہ کو واپس لا دیں گے. اور پورا آرمی میں کو ہو گیا. انٹرنل ایک ہنگامہ مچ گیا. پورے ٹاپ ہمارے جو مرجع تھے پورا آغا کے پاس پہنچ گیا. رہبر پہنچ کے کہا آغا کیا کر سکتے ہیں؟ سب ہاتھ مر رہے کہ اتنی محنت 30-40 سال کی محنت اب ختم ہو گئی. شیطان بزرگ نے ان پہ قابو کر دیا. اب پورے ایئر فورس کے پائلٹ جو ہے آرمی میں کو ہو گیا کہ ختم کر دو. سب ہاتھ مار رہے تھے. اب سنو آغا سنا پورے سن کے یہ بولے، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھہرو مجھے اب میرے کمرے میں جانے دو. یہ اپنے کمرے میں گئے. آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئے. آگے کہا کہ میں پورے نیشن کو ایڈریس کرنا چاہتا اس وقت، پورے ملک کو ایڈریس کرنا چاہتا، سب سے میں بات چیت کرنا چاہتا. مجھے انتظام کرو، میں پورے نیشن کو رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو ایڈریس دا نیشن. تو لوگوں نے اور میں ایک حکم دینا چاہتا. تو لوگوں نے کہا کہ آغا کیا حکم دینا چاہتے؟ تو کہا میں یہ حکم ہے اس وقت میں. آغا بولتے میرا حکم ہے ہر مرد و زن کو، ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی، ہر لڑکا، ہر بچہ، سب کو میں حکم دیتا ہوں کہ سارے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں. اب گھر میں رہنے کے لیے پورا ملک روڈ پہ آ جائے. تو ان مرجعوں نے کہا آغا آپ کیسا حکم دے رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ لاکھوں لوگ مر جائیں گے جب فائرنگ ہوگی یا بمبنگ ہوگی. آغا نے کہا یہ میرا حکم ہے. کہا آغا آپ سوچو کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا ایک جملہ پورے ملک میں باہر ڈالے گا لوگوں کو، اور سب باہر آ جائیں گے. تو جب بمبنگ ہوگی ایئر فورس کی طرف سے تو لاکھوں انسان مر جائیں گے. آغا نے کہا یہ میرا حکم. تیسری مرتبہ ان لوگوں نے کہا آغا جی کیا؟ سوچو، ری تھنک کرو، سیکنڈ تھاٹ دو. آغا نے پلٹ کے کہا میں تمہاری بات سنوں یا امام مہدی کی بات سنوں؟ کس کی بات سنوں؟ بس یہ بولنا تھا. سب خاموش ہو گئے. اب انہوں نے ایڈریس کیا، پورا ملک باہر آیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو انٹرنل کو ہوا تھا خود بخود ختم ہو گیا. ان پائلٹس کو، ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا. آپ کے سامنے دیوار ہے، ہم کو کچھ نہیں ہوا. میرا سرپرست، میرا سید، میرا محسن، میرا آقا، میرا رہبر، میرا امام کبھی اپنے چاہنے والوں کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتا. تم کو جو بچا رہا نا سڈنی میں، آسٹریلیا میں، دنیا بھر میں، تمہارا امام. اپنے ایمان کو اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے نماز شب پڑھو. جب آغا خمینی کے بیٹے احمد خمینی سے پوچھا گیا کہ آخر بات وجہ کیا تھی کہ 40 سال کیا وجہ تھی کہ آپ کا باپ کسی کو نہیں مانتا، اتنا یقین، اتنا بلیو ان کا سٹرونگ تھا کہ ان کے یقین کو دیکھ کے حیرت ہوتی تھی کہ اتنا یقین کیسا ہے اس بندے میں. تو کہا میرا باپ 40 سال سے نماز شب ناغا نہیں کیا. اس رات کو بھی پڑھا کویت کے بارڈر کے اوپر کے جب نکالا گیا تھا عراق سے، صدام نے جب ان کو نکال کے ٹرکش کے بارڈر پہ آ رہا تھا اس سردی میں میرا باپ. مولا حسین کا بھی جملہ، مولا علی کا بھی جملہ. یقین کو پیدا کرنا چاہتے تو نماز شب پڑھو. تمہارا سڈنی میں لوگ تم کو دیکھ کے حیرت کریں گے کہ یہ بندہ کیا ہے. ڈونٹ مس یور نماز شب. 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یقین تمہارا پیدا ہو، ایمان سے کلوز ہو، رزق کے پرابلمز دور ہو. بار بار کہہ. اور نماز شب کل جیسا میں نے کہا زیارت عاشورہ ضرور پڑھو. ہر گھر میں میری خواہش ہے، ریئلی بیگ یو، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں کہ نماز شب اور زیارت عاشورہ سڈنی کے ہر گھر میں ہو.
منبر سے بول رہا، یقین کے ساتھ بول رہا، یہ وہ تحفہ دے کے جا رہا ہے کہ 1 سال کے بعد تم دیکھنا تمہاری زندگی سڈنی میں کیا ہو. اگر 2 بیڈ روم کا فلیٹ ہے، 4 بیڈ روم کا فلیٹ، بنگلوں میں آ جاؤ گے، روز میں گھومو گے، تمہیں خمس دیتے رہو گے. ادروائز آخری زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ صبح اٹھو گے ایمان کے ساتھ، رات میں سو گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھو گے ایمان ختم ہو جائے گا. آخری زمانہ اتنا خطرناک ہے کہ 1 روٹی کے خاطر جوان بچے کو لوگ بیچ دیں. دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، دنیا میں بھوک کا امتحان دے گا، بارش کئی سالوں بارش رک جائے گی. اس کے بعد ایک جنگ عظیم ہوگی یہاں پہ پوری دنیا میں، ایک ورلڈ وار ہوگی. میں یہ نہیں بولتا ورلڈ وار، کتابوں میں جنگ عظیم ہے. ایک جنگ عظیم ہوگی اور ایسی جنگ کہ 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہو جائے گا. میں ایک جملے کا ذمہ دار جو میں پڑھ رہا، 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہونے والا ہے. اب دنیا سے سکون ختم ہو گیا. جنگ ایسی جنگ اور عظیم جنگ، اتنی بڑی جنگ. چھٹے امام کی حدیث کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا کہ جس کا خط چھوٹا ہے، آنکھیں اندر دبی ہوئی، ناک دبی ہوئی، زرد رنگ کے چہرے. جب یہ آئیں گے فلسطین کے اوپر، عرب کے اوپر، اس زمانے کا فلسطین جس میں آج کا اسرائیل بھی، جس میں آج کا جارڈن بھی، جس میں آج کا لیبنان بھی، اب پلس فلسطین. فلسطین کے اوپر جب عرب کی زمین پہ یہ قوم آئے گی، تباہی ہوگی، کثرت سے تباہی ہوگی. خون بغداد میں بہے گا، دنیا کا کوئی حصے میں سکون ختم ہو جائے گا. میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہو، شرنک ہو جائیں گے. شرنک ہو کے مڈل ایسٹ سب کانٹیننٹ وہ حصے میں رہیں گے. ایک عجیب روایت ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا، پاکستان کو ختم کرے گا. پاکستان کے اوپر چائنا حملہ کرے گا، ہندوستان کو ختم کرے گا. چائنا کے اندر ایک زہریلے گیسز پیدا ہوں گی، جو گیسز سے وہاں کا پاپولیشن ختم ہوگا. پوری دنیا میں اتنی تباہی ہے کہ کوئی جگہ سکون کی نہیں رہے گی. لوگ تڑپتے جائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ فریاد کریں گے کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا، یہ کیسا وقت آ گیا کہ ایک روٹی کو مر رہے. اور اس کے بعد دنیا میں بارش ختم ہو جائے گی، دنیا میں اناج ختم ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے پہ کہتے، امام کہتا کہ غیبت اپنے کمال پہ ہوئی. صلوات پڑھے محمد والے غیبتیں اپنے کمال پہ ہوں گی. لوگ بھائی بھائی ایک دوسرے سے غیبت کریں گے، بھائی بہنوں میں بات چیت بند ہو جائے گی. خط رحم بڑا آسانی سے کریں گے، جھوٹ بڑی آسانی سے بولیں گے، فیشن بنا لیں گے جھوٹ بولنا. اور جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہوگی. علماء ختم ہو جائیں گے. لوگ جو ہے جاہلوں سے رائے لیں گے. عورتیں حکومت کرنے لگیں گی. عورتیں مرد کی طرح ہو جائیں گی، مرد عورتوں کی طرح ہو جائیں گے. لباس عورت کا لباس مرد کا لباس ہو جائے گا، مرد کا لباس عورت کا لباس ہو جائے گا. اس وقت دنیا میں کوئی سکون، کوئی عزت دار آدمی، کوئی اچھا نیک آدمی نظر نہیں آئے گا. ہر طرف یہ ہنگامے چلیں گے. اسی زمانے میں فلسطین میں ایک ایسا شخص نکلے گا کہ جس کے چہرے پہ داغ ہوں گے، جس کی آنکھیں گرین کلر کی ہوں گی، اور وہ فلسطین سے نکلے گا. اور اس کے ساتھ 70,000 کا ایک لشکر ہوگا جو الجیریا سے آئے گا، ٹونیسیا سے آئے گا، ایجپٹ سے آئے گا. اور 70,000 اس کے لشکر میں، اس کی آرمی میں جوائن کریں گے. وہ فلسطین سے نکلے گا، نکل کے سیریا میں جا کے حکومت کرے گا. سیریا میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. اس کے بعد کہا کہ مصر کا بادشاہ جو آئرن راڈ، میں بول رہا آئرن راڈ، جو ایک سخت ترین بادشاہ ہوگا. اتنی لمبی حکومت کے بعد چند دنوں میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایران کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد یمن کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بعد الجیریا کے بارے میں بتایا گیا کہ ان ملکوں میں ختم ہوگا. اور اس کے بعد یہ شخص جو نکلے گا، نکل کے سیدھا سیریا میں جائے گا. اس شخص کا نام ہے
सुफियानी کہ جو وہاں پہ حکومت کرے گا، جو 9 مہینے حکومت کرے گا، 9 months تک اس کی حکومت ہوگی، اور اس کی حکومت میں یہ ہوگا جس کا نام علی ہوگا، جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس کا نام حسن حسین ہوگا، زینب ہوگا اور جعفر ہوگا، اس کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ چن چن کے شیعہ نے حیدر کرار کو مارے گا، لوگ اگر دلوں میں جا کے چھپ جائیں گے وہاں پہ بھی گھس کے وہ مارے گا۔ یہ پیریڈ ایسا شیعت کے اوپر آ جائے گا کہ شیعہ اپنی جان نہیں بچا سکتا، صورت دیکھ کے ماننے لگیں گے، چہرہ دیکھ کے، پھر غور سے سننا، چہرہ دیکھیں گے اور بولیں گے یہ شیعہ ہے، یہ علی والا ہے تو اس کو مانیں گے، شناختی کارڈ کے بارے میں جو وہ آئیڈینٹی کارڈ، اس کی بات دیکھ کے مانیں گے، زبان دیکھ کے مانیں گے۔ مولا کے چاہنے والوں کے لیے زمین اتنی کھینچ جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی، یہ مولا کے چاہنے والوں کا، یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ یہ حالات جب سخت ترین ہوتے جائیں گے تو اس وقت جغرافیکلی سورج گہن اور چاند گہن، سولار ایکلپس اور لونار ایکلپس، لونار ایکلپس جو ہے وہ مہینے کے بیچ کے حصے میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہو جائے گا، اور جو سورج گہن ہے وہ آخر میں ہوگا، اس طرح جغرافیکلی ختم ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ شب قدر، یہ رسول کی روایت صحیح بخاری کی، اللہ کا رسول کہتا کہ شب قدر میں ایک ایسی آواز آئے گی، ایک ایسا دھماکہ آئے گا کہ اگر تم شیشے کی عمارت کے پاس ہے تو اپنے کانوں کو زمین پہ کر لینا ورنہ تم بہرے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد امام کہتے کہ میں دیکھ رہا کہ آسمان سے آگ کا برسنا، آسمان سے آگ برسے گی، تو لوگ کہنے لگے کہ مولا کیسے برسے گی؟ گلف وار میں ہم نے دیکھا کہ آسمان سے کس طرح آگ برستی ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ گزرے گا، شوال کا مہینہ آئے گا، شوال کے مہینے میں 24 دن، جو اتنے دن سے بارش رکی ہوئی ہے، 24 دن 24 آورس بارش ہوگی، رین ہوگی پوری دنیا میں، لوگ گھبرا جائیں گے۔ شوال کا مہینہ گزرا، ذیقعد کے مہینے میں، میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، ذیقعد کے مہینے میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوں گے، اتنی خوریزی ہوگی، اتنی تباہی ہوگی کہ کوئی ملک میں صبح گھر سے نکلے گا تو اس کو یقین نہیں رہے گا کہ میں شام میں گھر میں واپس آ سکتا۔ اس کے بعد ذیلحج کا مہینہ آئے گا، حج میں لوگ بہت کم ہو جائیں گے، حج ختم ہوگا، حج ختم ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا اسی ذیلحج کے مہینے میں کہ ایک سید زادہ، ایک امام کا چاہنے والا، ایک امام حسن کی نسل سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے گا، اس کا وہاں پہ مرڈر ہوگا۔ کیسا قتل ہوگا یہ نہیں بتا، کہا اس کا قتل ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس۔ رکن یمانی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انشاءاللہ امام ظہور کرے گا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بعد اس کا مرڈر ہوگا، اس کا قتل ہوگا، اور اس کا خون خانہ کعبہ میں جا کے گرے گا۔ امام کہتا کہ جب اس کا، یہ امام حسن کی نسل سے یہ سید زادہ ہوگا، سید حسنی، نفس زکیہ اس کے بارے میں کہا گیا، یہ نفس زکیہ ہے، یہ امام حسن کی نسل والا۔ جیسے اس کا خون خانہ کعبہ کے اوپر جا کے گرے گا، امام کہتے ہیں اس کے 15 دن کے اندر میرے بیٹے کا ظہور ہو جائے گا۔ دنیا پوری تباہی کی طرف چلی گئی، دنیا پوری تباہ ہو گئی۔ اب دن گزرے، روایتوں میں ہے، یہ واقعہ ہے 20 یا 22 ذیلحج کا، اس روایت سے ذیلحج کا۔ اور ہمارے پاس جو 4 تاریخیں ہیں ظہور امام کی، ایک 15 شعبان ہے، ایک 25 ذوالقعدہ آنے والی، 25 ذوالقعدہ کے دن روزہ رکھنا، وہ بہت عظیم تاریخ ہے۔ 4 بڑے روزوں میں وہ ایک روزہ ہے، وہ ایک روزہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ انہیں 60 ایئرس اگر تم نے روزہ رکھا، 60 ایئرس کے روزے کے برابر وہ ایک روزہ ہے جو 25 ذوالقعدہ وہ امام کی ظہور کی تاریخ ہے۔ اور 18 ذیلحج کا روزہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو کہا کہ 25 ذوالقعدہ، 15 شعبان، 23 رمضان اور عاشورہ، 4 تاریخیں ظہور امام کی۔ میں کوئی تاریخ فکس نہیں کر رہا، میں جنرل سے بتا رہا کہ یہ 4 تاریخیں ظہور امام کی۔ یہ روایت سے جو عاشورے کی روایت سب سے زیادہ ہے، سب کثرت سے عاشورے کی روایت ہے، لیکن ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کا ظہور کرا سکتا۔ ہم یہ نہیں بولتے کہ اسی تاریخ میں ہوگا، لیکن اللہ چاہے تو اپنے اس بندے کا ظہور آج کرا سکتا ہے، اس وقت کرا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ قادر مطلق ہے، ہمارا اللہ مجبور نہیں ہے۔ تو اگر یہ امام کی روایت لیتے تو عاشورے کا دن سب سے امپورٹنٹ دن ہے، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ روایتیں ہیں کہ عاشورے کے دن میرے مولا کا ظہور ہوگا۔ اگر 24 یا 22 ذیلحج کو اس شخص کا مرڈر ہوگا، سید کا، اس نفس زکیہ کا، کہا کہ 15 دن کے اندر میرے بیٹے کا ظہور ہو جائے گا۔ ظہور سے پہلے 1
رات پہلے امام کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں. امام کے ہاتھ میں ایک علم ہے اور ذوالفقار ہے. یہ علم وہ ہے کہ جو جنگ بدر میں صرف 2 دفعہ نہیں اٹھا تھا. جنگ بدر میں مولا علی کے ہاتھ میں تھا, جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد ایک امام سے ہوتا ہوا یہ علم اس وقت زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے. 2 دفعہ سے اٹھا ہے, جنگ جمل میں اور جنگ بدر میں. مولا کے ہاتھ میں آیا یا امام حسن کے ہاتھ میں آیا, پھر حسین ابن علی سے چوتھے امام سے لے کے امام زمانہ کے پاس ہے. یہ علم امام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا. ذوالفقار ہمیشہ نیام میں رہتی, جو امام کے کمر میں رہتی. امام مکے میں امام کا ایک گھر ہوگا, اس گھر میں آ کے امام پہلے سے قیام کر لیں گے, اس لیے کہ امام کو حالات کو دیکھ کر امام سمجھ جائیں گے کہ میرے ظہور کا وقت بالکل ہو گیا, تو بالکل امام رہیں گے. رات کے رات کے ایک حصے میں وہ علم جو ہے, اس علم کا پھریلا کھلے گا, علم خود گویا ہوگا, علم خود بولے گا. پھریلے میں سے آواز آئے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. یہ ایک پہلی نشانی. دوسری نشانی, ذوالفقار نیام سے نکل کے امام کے سامنے آئے گی. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پلٹ کے کہے گی یا حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. یہ 2 نشانیوں کے ساتھ مولا علم کو لے گا, مولا ذوالفقار کو لے گا, اپنے گھر سے نیچے اترے گا, اتر کے سیدھا خانہ کعبہ میں انٹر ہوگا. خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے بعد کعبے میں جبھی بھی جانا. حجر اسود سب کو معلوم ہے, یہ حجر اسود ہے. اس کے پیچھے کا حصہ وہ ہے جہاں میرا مولا علی پیدا ہوا. یہ دونوں حصے کے بیچ کا حصہ یہ رکن یمانی ہے. یہ جہاں پر امام آئے گا نیچے اتر کے آئے گا, آ کر دیوار کو ایسا سہارا لگائے گا, لگا کے بولے گا کہ میں حجت خدا ہوں, میں نے ظہور کیا. امام کعبے کو سہارا کریں گے, کعبے کو ٹیکا کریں گے. یہ حق امام ہی کو ہے. ہمارا پہلا بھی کعبے سے ملا, آخری بھی کعبے سے ملے گا. امام ٹیکا کریں کر کے بولیں گے کہ میں نے ظہور کیا. ابھی آدھی رات, ابھی دنیا کو کسی کو نہیں معلوم. جیسے امام بولیں گے 4 نبی جو زندہ, جناب ادریس, جناب الیاس, جناب خضر اور نبی عیسیٰ, یہ 4 نبی کے بدلے میں 4 ملک آئیں گے, آ کے امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. پھر جبرائیل ہو, میکائیل ہو, اسرافیل ہو, اسرائیل آئیں گے, وہ آ کے بیعت کریں گے. پھر 18 نبی موسیٰ کے وہ لوگ مومنین, موسیٰ نبی کے زمانے کے, کہ جنہوں نے کبھی بھی کفر کو اختیار نہیں کیا, وہ 18 مومنین ان کو اٹھایا جائے گا, وہ آ کر امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اس کے بعد یہ بیعت ہونے کے بعد 7 اصحاب کہف جو ہزاروں سال سے سو رہے, وہ ان کو اٹھایا جائے گا, وہ آئیں گے امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اصحاب کہف آئے, بیعت کیا, بازو کھڑے ہو گئے. پورا نقشہ دیکھتے جائیں. 18 مومنین آئے, بیعت کیا, بازو کھڑے ہو گئے. ابھی یہ 4 نبی نہیں آئے, اب یہ کھڑے ہوئے. اس کے بعد رسول کے زمانے کے وہ تمام مومنین کو اٹھایا جائے گا, جس میں سلمان ہے, بوذر ہے, مقداد ہے, ابو دندانہ ہے, میسم, یہ لوگ آئیں گے, آ کے مولا کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, امام کے پہلو میں کھڑے ہوں گے. ابھی تک دنیا کو ہم کو نہیں معلوم, ہم سڈنی میں بیٹھے ہوئے. ابھی یہ ہوتے ہوتے صبح ہوگی. صبح کیا ہوگی, فجر کا وقت بالکل قریب آئے گا. نماز فجر سے چند لمحے پہلے آسمان سے جبرائیل کی آواز آئے گی کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. قرآن کی یہ مشہور ہے کہ حق آ گیا, باطل چلا گیا, باطل کو ایسی نیست و نابود ہونا تھا. یہ جو آواز ہے, یہ سڈنی میں آپ ہو, یا آسٹریلیا کے جنگلوں میں آپ ہو, یا نیوزی لینڈ کے کسی حصے میں آپ ہو, دنیا کے کسی حصے میں ہو, ہر انسان کے کان میں یہ آواز آئے گی کہ حق آ گیا, باطل چلا گیا. باطل کو جانا تھا تو راوی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا وہ تو عربی میں بولیں گے, دنیا میں کئی ایسی زبانیں ہیں جو عربی جو لوگ نہیں جانتے, وہ کیسے سمجھیں گے؟ امام نے کہا نہیں, وہ بولے گا عربی میں, وہ سمجھے گا اپنی زبان میں. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا. 1400 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بول رہا عربی میں, سمجھ میں آ رہا انگلش میں. آج جا کر دیکھو, یو این او میں دیکھو, پارلیمنٹس میں دیکھو, اسپیچ دیتا فارسی میں, سمجھ میں آتا عربی میں نہیں. ہر پارلیمنٹ میں ہے یہ سسٹم. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ کہیں رہے, سڈنی میں آپ ہیں, آپ کے کان میں آواز آئی کہ تیرے امام نے ظہور کیا ہے. اب شیعہ ڈیوائیڈ کیسے ہوں گے, دیکھیں جو جاننا ہی نہیں چاہتے. جیسے ہی کان میں آئی, آپ نے کہا او ماشاءاللہ امام آ گئے, ویری گڈ, آ گئے نا.
لیکن کل میری ایک میٹنگ ہے $1 ملین کی, پیسے کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ میٹنگ کرنا ہے. آ گئے نا, اب جائیں گے. اب آئے, امام جانے والا تو نہیں, اب آ گیا دنیا میں. جب پیسے ویسے کو ڈیل کرے, جس کو پیسے کی محبت ہوگی نا, یہ گروپ رک جائے گا. شیعہ ڈیوائیڈ ہو رہے, شیعہ رک گئے. 50 سال سے الجل بول رہے. پلیز میرے آخری جملے ہی, یہ گروپ الگ ہو گئے. ایک گروپ جو کسی کے دباؤ میں ہے, وہ بولے گا لیٹ می آسک ہر فرسٹ. جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھ گیا. مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے. لیٹ می آسک ہر فرسٹ. میں بغیر ان کی مرضی کے تو کچھ نہیں کرتا. ارے بابا, اس کو بھی اتنا تیار کرو کہ تم سے پہلے وہ جائے. یہ گروپ ہٹ گیا. ایک گروپ جس کو نالج ہی نہیں ہے امام کے بارے میں. ارے امام آ گئے, بڑا انتظار کر رہے تھے, بڑی دیر سے آئے. آ تو گئے نا, لیکن میں جاؤں گا کیسے؟ وہ تو مکے میں, میں تو سڈنی میں. مجھے تو ویزا لینا پڑے گا, مجھے تو ٹکٹ بک کرنا پڑے گا. اب کل صبح اٹھوں گا, ویزا اپلائی کروں گا, ٹکٹ لوں گا اور جاؤں گا. جس کو نالج نہیں ہے امام کے بارے میں, وہ یہ گروپ بھی ہٹ گیا. اب دیکھو شیعہ ڈیوائڈ کیسے ہو رہا. پوری زندگی الجل بول رہے. پلیز بیدار اس اویئرنیس کا لو. یہ پورا گروپ ہٹ گیا. کتنے چند لوگ رہ گئے صرف. ان چند لوگوں نے جیسے ہی سنا سڈنی میں کہ امام آ گیا, اس نے نہ اس کو دیکھا, نہ بیوی کو دیکھا, نہ بچے کو. اس کی بیوی اتنی دیندار, اس کے بچے اتنے دیندار. سب نے سنا, بچہ بھی آگے بڑھا, بیوی بھی آگے بڑھی. سب نے کہا ہم پہلے جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ تم جا کیسے رہے؟ دوسرے لوگوں نے پوچھا جا کیسے رہے؟ نہ ٹکٹ ہے, نہ پاسپورٹ ہے, نہ کوئی کنوینس کا انتظام ہے, نہ کوئی گاڑی ہے. یو آر ان سڈنی, ان امام ان مکہ, ہاؤ آر یو گوئنگ؟ وہ بولے گا سنو, جاتے کے ساتھ دیکھو. یہ بھاگیں گے, اپنے دروازے کو بسم اللہ بول کے کھولیں گے, اپنا سیدھا پیر بسم اللہ بول کے آگے بڑھائیں گے. جب دوسرا پیر اٹھائیں گے تو وہ خانہ کعبہ ہوگا, امام کا ہاتھ ہوگا, اور جا کے بیعت کریں گے. ایسے شیعہ چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, نگر گلی گلی, دمست قلندر, لباس قلندر, کعبے کے اندر, کعبے کے باہر, مسجد کا نمازی, ہم سب کا مولا, داماد پیغمبر, زہرا کا شوہر, حسین کا بابا, عباس کا بابا, زینب کا بابا, زور سے بولو, پیار سے بولو, سب مل کے بولو, پھر سے بولو, نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. تو ایسا بنو, 10 دن کے بعد تو بن جاؤ, بچوں سے بولو. اس کے لیے روز زیارت امام زمانہ پڑھنا, زیارت آل یاسین, آخری تحفہ. میں آگے نہیں پڑھ سکتا, 1.25 گھنٹے کی مجلس ہو گئی, ختم. ویکینڈ کا فائدہ میں نے اٹھایا. کل انشاءاللہ 7:30 بجے بابا کے پاس پڑھوں گا. آپ موقع ملے تو سب لیڈیز جینٹ سب آئے. 7:30 شام اور 7 بجے مجلس ہوگی, 7:30 بجے میں اٹھا ہے. مومن امیر المومنین کی نگاہ میں وہ ٹاپک ہے وہاں کی. تو بہرحال سب تیار ہیں. زیارت آل یاسین امام کو کلوز کرتی ہے, امام سے کلوز ہوتے ہیں. زیارت آل یاسین شروع کرو, اور روز امام کی سلامتی کی نماز. یہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا. 2 چیزیں دیکھے جا رہا, سال بھر کا ہوم ورک. زیارت امام زمانہ, آل یاسین پڑھو. آل یاسین اگر آپ پڑھنے لگیں گے نا,
آپ یقین کرو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں 40 دن پڑھو تو تم فیل کرو گے جیسے تمہاری زیارت میں کوئی آ گیا، ایک پاور فیل کرو گے جیسا امام سے ملاقات کے لیے بہترین زیارت ہے زیارت اہل یاسین۔ لبیک یا مہدی کا بہترین جواب زیارت اہل یاسین اور امام کی سلامتی کی نماز ڈیلی پڑھو انشاءاللہ خمس تو میں نے بول دیا، بار بار نہیں بولتا کہ نکالو، خود امام تمہارے قریب آ جائے گا۔ بس مولا آباد رکھے۔ میں آپ سب کی طرف سے تینوں انجمنوں کی طرف سے شکر گزار ہوں، اور آج آخری دن ہے، جو کچھ لائے ہو نا تو امام حسین کے نام پہ باکسز میں ڈال کے چلے جاؤ۔ آپ بولیں گے کچھ نہیں لائے، آخری مجلس ہے، ان انجمنوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ڈونیشن باکس باہر رکھا ہوا ہے، یہ لوگ یہ مجلسوں میں محرم آ رہا، محرم کے ایام میں استعمال ہوتے ہیں، جو دینا ہے نا یہ مولا حسین کا یہ ایسا کرم ہے کہ حسین کسی کا رکھتا نہیں۔ حسین کے نام پہ جو دینا ہے آپ اس باکسز کو دیجئے، مولا حسین آپ کی اس کی مدد کرے گا، مولا آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس عزادارو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے 10 دن مسلسل یہاں پہ آ کے اتنا بڑا مجمع اس مجلسوں میں آ رہا تھا۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان انجمنوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور سڈنی کے مومنین کو مولا اور آسٹریلیا اور دنیا بھر کے مومنین کو مولا سلامت رکھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ہماری ملاقات حسین ہی کے ذریعے ہوگی۔ ہم سب خوش نصیب، ہم اپنے امام کے شکر گزار ہیں کہ مولا نے اتنی بڑی سعادت دی کہ ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرتے، اور مجلس ایک ایسی چیز ہے، اس بی بی کا یہ تحفہ ہے کہ جو کنبے کی رونے والی تھی، وہ غریب زینب، اس بی بی کا تحفہ ہے یہ مجلس حسین۔ اللہ میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت کرے۔ عزیزو، مجلس فاطمہ کی تمنا، زینب کی آرزو، ہر مجلس میں میری شہزادی آتی ہے۔ بی بی نے یزید کے شہر میں رہائی کے بعد پہلا جو کام کیا وہ مجلس حسین کی، اور بڑی خواہش تھی بی بی کو مجلس حسین کرنے کی، اور زینب کو امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ یہ مثال ہے بھائی اور بہن کی محبت کا۔ جب بی بی کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو اس وقت مولا علی نے جناب عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ، روزانہ میرا بیٹا حسین اپنی بہن سے ملاقات کے لیے آئے گا تمہارے گھر۔ تو عبداللہ نے کہا کہ مولا یہ تو میری سعادت ہے کہ میرا امام میرے گھر آئے۔ روزانہ مولا حسین مدینے میں اپنی بہن سے ملنے جاتے تھے۔ ایک دن حسین کو جانے میں دیر ہوئی، بہن تڑپ گئی، حجرے سے باہر آ گئی، انتظار کرنے لگی، حسین نہیں آئے۔ بی بی انتظار کرتے کرتے صحن میں آ گئی، حسین نہیں آئے، انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی، حسین نہیں آئے۔ اتنی تھکی ہوئی زینب، تہجد کی اٹھی ہوئی زینب، عزیزوں تھکی ہوئی زینب بیٹھ گئی، بھائی کا انتظار کرتے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد بی بی کی آنکھ لگ گئی اور چہرے پہ دھوپ آ گئی۔ اب جب حسین آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ بہن بھائی کا انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی۔ بس عزیزو، حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ زینب کے آرام میں کوئی خلل ہو، بلکہ اپنی ابا کا دامن زینب کے چہرے کے سامنے ایسا لا کے کھڑے ہو گئے کہ بہن کے چہرے پہ دھوپ نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی تو بہن نے بھائی کی محبت کو دیکھا۔ دل میں خواہش ہوئی کہ کبھی بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو بہن بھی اسی طرح سایہ کرے گی۔ عزیزو، مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا۔ تکلف سے مت رو، اس کنبے کی رونے والی کا ذکر ہے آج، کہ جس نے مجلس کا سلیقہ دیا، جس نے زمین پہ مجلس کر کے ہم کو سلیقہ دیا کہ اگر فرش کا انتظام نہ ہو تو خاک پہ بیٹھ جاؤ، ہم آئیں گے تمہارے۔ بی بی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کبھی بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی سایہ کروں گی۔ مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی، موقع نہیں ملا، عاشورے کو حسین ذبح ہو گئے، موقع نہیں ملا۔ لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، اونٹ کی
پشت کے اوپر زینب ہے اور زینب کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. میرا امام کہتا، میرا امام زمانہ کہتا زیارت نائیہ میں کہ میرا سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب نے جلتی ہوئی ریت پہ حسین کے لاشے کو دیکھا تو ان کی بلندی سے کہا بھیا تیری بہن شرمندہ ہے بھیا کہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے بھیا، ورنہ تمہارے جسم پہ ڈال دیتی. اسی طرح پرسا دو، خدا کسی غم میں نہ رلائے. بی بی آپ کے آنسوں کو قبول کر لے، بی بی آنسوں کو قبول کر لے. قافلے کو لے کے زینب کوفے سے شام پہنچ گئی. شام پہنچ گئی، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، وہ بازار سے گزری اور بازار سے جب زائر بھی گزرتا ہے تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکتا ہے جس دروازے کا نام باب السعد ہے. باب السعد پہ جا کے زینب رکی، 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی، اس لیے یہ دربار سجایا جا رہا تھا. عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 12 گھنٹے تک علی کی بیٹی کھڑی رہی. اور جب دربار میں جانے کا وقت آیا، جب دربار میں جانے کا وقت آیا تو شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی. وہیں بیٹھ گئی. تو اس وقت شمر تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے. اب بی بی نے آ کے قریب امام آئے اور آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار کو چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب تو زینب نے نگاہ اٹھائی تو حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. زینب تڑپ گئی، کہا بھیا رو مت بھیا، زینب دربار میں چلی جائے گی. اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، کہہ دے کوئی علی سے یہ دار السلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں. بی بی دربار میں پہنچ گئی. اللہ آپ کو آباد رکھے، پرسے کو قبول کرے. آخری مجلس ہے، آج ایسا پرسہ دینا کہ آج حسین آپ کو دعا دے، عباس آپ کو دعا دے. دربار میں شہزادی پہنچی. دربار میں گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی. یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا. عزیزو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا. زینب نے دیکھا، کانپنے لگی، کہنے لگی یزید یہ ظلم کو روک دے، یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے. یزید نے شمر سے کہا یہ کون ہے؟ بس میں نے مجلس ختم کر دی. شمر سے کہا یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. یزید نے کہا میں زینب سے بات کروں گا. یہ قیامت کا لمحہ کہ یزید اور زینب سے بات کرے. بس عزیزوں کنیزوں نے گھیر لیا. یزید نے شمر سے کہا کہ سب کو ہٹا دے. شمر نے تازیانہ لگایا، سب کنیزوں کو ہٹایا. آخر میں فضہ آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی. یزید نے کہا اسے بھی مارے. جب وہ تازیانہ اٹھایا، فضہ پلٹی یزید کی طرف. اس کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے یزید کی حفاظت کر رہے تھے. ان کو دیکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگائے؟ تم دیکھ رہے ہو. وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے. کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ تلوار نکل جائے گی. یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا. کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری زینب کا کوئی بچانے والا نہیں ہے. عباس تم زندہ ہوتے، زینب کی پیٹھ پہ تازیہ نے کوئی نہیں. پروردگار میری بی بی زینب کے مصائب سب مل کے آمین بولنا. آخری مجلس کی آخری دعائیں. پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ
میری شہزادیوں کے روزوں کی تو حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ کی خبر اور اہل بیت نبوہ معدن رسالہ کی خبروں پہ سایہ کر دے، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار یہ مجلس ہماری قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہر لمحہ ایمان کی معرفت میں اضافہ فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار تو ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار مولا حسین کا اور بی بی زینب کے مصائب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار اور محبان آل محمد ہے، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یو اے ای، کویت، قطر، انڈیا اور دنیا بھر میں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس غم کا وارث فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار جو رزق کے پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جن کو پیار نہیں ملا اللہ ان کو جلد سے جلد پیار عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یہ 10 دن کے جو سپانسرز تھے ان کے مرحومین، تینوں انجمنوں کے مرحومین، آج جس کی پہلی رات ہے وہ ابو رمانہ، کل مومنین اور مومنات، اور اپنے تمام مرحومین، ہمارے تمام مرجع جس میں آغائے خمینی، آغائے خوئی، محمد ابن یعقوب کلینی سے آج تک ہر عالم دین کے لیے سورہ فاتحہ۔